السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چپ ہی رہنا۔ اگر کسی بشر میں ہزار حامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ چپ ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس لیے جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ چپ ہی رہنا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اچھا، اب ہم نے سورۃ احزاب ہماری شروع ہے اور 21ویں سپارے سے ہم چلتے ہوئے سورۃ احزاب 22ویں سپارے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویوں کا مقام ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا ہے کہ شاندار رزق ان کا تیار کیا ہے، اور اصولی معاملہ یہ ہے کہ بروں کے جو گناہوں کا بدلہ بھی جب ملتا ہے وہ دگنا ہوتا ہے، اور اچھے اعمال کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو جو ہوتے ہیں جن کو اعلیٰ رتبے ملتے ہیں ان کی سوا بھی مشکل ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں ان کے سوا مشکل ہے، تو اس لیے گناہوں کا بدلہ بھی دگنا اور اچھے اعمال کا بدلہ بھی دگنا، اور اس کے قریب بھی اللہ نے انتہائی شاندار تیار کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو محنت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو بدترین عورتیں قرآن بھی بتاتا ہے ہمیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو ازواج تھیں، اور بہترین جو عورتیں ہیں جو قابل رشک عورتیں ہیں وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، حضرت آسیہ ہیں اور مریم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس امت کی جو صدیقۃ المطہرہ ہیں وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عائشہ صدیقہ ہیں، ان کو بھی صدیقہ کا لقب ملا۔ تو دیکھیں یہ جو رتبے ہیں نا ان کے قابل رشک بننے کے لیے، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو رکھتا ہے 2 گنا پھر عذاب ہے اور 2 گنا ان کی سزا بھی ہے، ٹھیک ہے، 2 گنا ان کو اجر بھی اس چیز کا بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہاں پہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ بفاحشہ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی آئے گی فاحشہ مبینہ پہ، اور اس کا بدلہ اس کو ملے گا ضعفین 2 گنا، ٹھیک۔ اب آگے پڑھیں، ومن یقنت منکن للہ ورسول، جو آئے گی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنے گی اور عمل اچھے کرے گی تو اس کو اجر بھی مرتين 2 گنا، ضعفین اور مرتين، یہ ہوگی 2 انتہائیں۔ تو وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، اور نبی کی عورتیں عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ سے تم لوگ ڈرنے والی ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہیں کرنی، یعنی کہ لہجے کے اندر کوئی لگاوٹ ہے یا اس میں کوئی لوچ ہے، اور اس لیے دیکھیں سب سے پہلے جو زنا کے اسباب ہے نا ان کی سدباب کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جو انٹریکشن مرد اور عورت کا ہوتا ہے نا، وہ باہمی گفتگو اور آواز ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوچدار اور نرم آواز اور آواز کے اندر شیریں آواز، یہ بذات خود جو ہوتا ہے یہ ایک کشش کا باعث بنتا ہے مخالف فریق کے لیے، اور یہ دل کا ایک مرض پیدا کرتا ہے۔
اس لیے عورت دیکھیں یہاں پہ اسلام کے اندر دیکھیں عورت اذان بھی نہیں کہہ سکتی، نماز یا باجماعت میں اگر امام کو غلطی کرے تو سبحان اللہ کہے گی، نہ کہے گی، نہ نکمہ دے گی، بس ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی. ٹھیک ہے، عورتوں کا یہ بھی یہاں پہ آواز کی بھی یہاں پہ پابندی لگائی ہے. اور پہلے اس کے بعد وہ کیا کرے، ولا تحزن بالقلب فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. لیکن دیکھیں ایک نرم آواز کے اندر ایک بات ہے کہ بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، چیخ کے نہ بولے، بس اس کو آواز ایسی ہو اس کی آواز کے اندر کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ ہو، کیونکہ جذبات کا اظہار اگر آواز کے اندر آیا تو جس شخص کا دل کے اندر مرض ہے کہ پہلے سے وہ جو ہے آدمی دل کے روگ میں مبتلا ہے، وہ اس سے اٹریکشن لے گا. اس لیے زبان کا استعمال بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. دوسری بات ہے وقل نہ قول معروف، اچھی بات کہے اور سیدھی صاف ستھری بات کرے. وکرنا بھی بیوتی کو، نہ رہے اپنے گھر کے اندر. دیکھیں آج کا دجالی فتنہ کیا کہتا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ باہر آ جائے عورت. دیکھیے اللہ علامہ اقبال نے کیا کہا، بطول باش پنہا شغازیاں سے کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ تو بطول بن جا، یعنی فاطمہ الزہرا کا لقب ہے بطول بن، اور تو زمانے کی نگاہوں سے اوجل ہو جا، اور اس لیے کہ تو گھر کے اندر ہے، تیری آغوش کے اندر شبیر یعنی حسین جیسا بچہ پیدا ہو. تو اس لیے وکرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر. یہ آیات اتری تھی اس موقع پہ کہ سیدنا عمر کو عورتوں کا گھر سے باہر جانا بہت زیادہ شوق تھا، خاص طور پہ ازواج مطہرات کا. تو آپ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو پردے میں رکھیں، اور ایک دفعہ جب حضرت سودا رفع حاجت کے لیے گئی ہیں اور آدمیوں کا ایک گروپ بیٹھا تو اس میں عمر بھی تھے، تو اونچی آواز میں انہوں نے کہا سودا ہم نے تمہیں پہچانا. اس کی وجہ یہ تھی ان کی آواز لگانے کی کہ کسی نہ کسی طرح سے پردے کا حکم نازل ہو، عورتوں کو یہ ہے گھر کے اندر رہنے کا حکم آ جائے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد پھر رضی اللہ نے آیت حجاب نازل کی، کیونکہ جب حضرت سودا نے جا کے پہلے نبی کے سے بات کی کہ سودا کو میں ضرورت کے تحت نکلی، عمر نے ایسی گفتگو کی اور یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. تو اسی وقت وہی آ گئی اور پیارے نبی نے کہا کہ تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. اب ضرورت دیکھیں عورتوں کی مختلف طرح کی ہوتی ہیں. حج کے لیے جا سکتی ہے، نماز کے لیے جا سکتی ہے، عیدگاہ جا سکتی ہے، اقارب سے مل سکتی ہے، ان کی تقاریب میں جا سکتی ہے، عیادت مریض جا سکتی ہے، تعزیت موتیٰ کے لیے جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ جو تھے حالات اس طرح کی، اس کی اجازت بھی مشروط ہے. محرم کے ساتھ جائے گی، حج عورت پہ فرض نہیں ہے جب تک اس کا محرم ہی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں اکیلی عورت نہیں نکلے گی، شیطان اس کو طاقتا ہے جب عورت گھر سے اکیلی باہر نکلتی ہے. المرأة عورت فإذا خرجت استشرفها شیطان وأقرب ما تكون، اور وہ قریب تر ہوگی بھلائی کے اضافی قارا بیتھا، جب وہ اپنے گھر کے اندر رہے گی تو عورت محفوظ ہوگی. جو بھی گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اس کو تاکنا شروع کرتا ہے. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اگر عورتوں کی موجودہ صورتحال کرے نبی دیکھتے تو عورتوں کو مساجد جانے سے بھی روک دے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا. اور اب کی صورتحال دیکھیں، اور بہترین دیکھیں عورت کے لیے نماز کی بہترین جگہ اس کے گھر کی وہ بھی اندر والی کوٹری ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کی ایک اور حدیث ہے ام سلمہ کی، عورتوں کے لیے بہترین مساجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں. عورتیں مساجد جا سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پوری ان کی ایک بنا دی گئی ہے لسٹ کہ کیا 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 وہ کرے گی تو وہ عورت باہر جا سکتی ہے. خوشبو نہیں لگائے گی، اہلی صف میں کھڑی ہوگی، اور رکوع سجود سے سر مردوں کے بعد اٹھائے گی، اور نماز باجماعت سے فوراً مردوں سے پہلے مسجد سے نکلے گی، کناروں پہ چلے گی. اور عیدین کی نماز کے کھلے مقام پہ ہوتی ہیں، وہاں عورتیں الگ مقام پہ جمع ہوتی ہیں، تو عورتوں کو نکلنے کی کہا گیا کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں ضرور نکلیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر یہ عورتیں اس حالات کے لیے نکلتی ہیں، اسماء بنت جدید کی حدیث ہے نا کہ پیارے نبی سے پوچھا کہ میں عورتوں کی جماعت کی ایک نمائندہ ہوں، مجھے بتائیں کہ مرد جو ہیں جمعہ جماعت جہاد جنازہ سب میں فضیلت لے گئے تو ہماری عورتوں کے لیے کیا؟ تو کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے کہا کہ اسماء ساری دنیا کی عورتوں کے لیے بتا، یہ میرے لیے بھی حکم آ گیا اور آپ کے لیے بھی آ گیا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے اور شوہر کی معروف کاموں میں ساتھ اطاعت کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے جائے گی اندر وہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ اتنا آسان عورتوں کا تو دین ہے، 4-5 چیزیں ہیں جس کی پابندی کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرما سکتے ہیں. لیکن آج تک میں نے کہا پہلے کہا کہ دجالی فتنہ کیا کہ عورت گھر سے باہر نکلے. عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، فقلت من نجات، میں نے پوچھا پیارے نبی سے کہ کس چیز میں نجات ہے. انہوں نے کہا کہ املک لسانک، اپنی جو زبان ہے نا اس کو تو کنٹرول میں رکھ، ٹھیک ہے. وب کی علاقتی ایسی کا کہ اپنی جو خطائیں ہیں نا تمہاری اس میں تو رویا کر. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ولیسا کا فی بیتی کا، جگہ تیری تیرے گھر میں ہونی چاہیے، یعنی تو اپنے گھر کے اندر محفوظ ہے تو گھر کے اندر تیری جگہ ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے. اب آج جو جدید روح کے اندر ہمارے لیے جو دجالی فتنہ جو آج کل ہے، اس نے کیا ہتھ کنڈے نکالے، شیطان نے اپنے روح نئے دھار لیے اور نئی اس کی ووکیبلری نکال دی. بولڈنس کے نام پہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا فروغ، پھر کانفیڈنس، بے شرمی کا فروغ، ٹھیک ہے. پھر بیوٹی اینڈ فیشن کے نام پہ بے پردگی، اریانی اور بے حیائی. پھر لو کے نام پہ بے غیرتی، پھر جنسی بے روی کا بنتا. پھر انٹرٹینمنٹ، تفریح کے نام پہ ناچ گانا، شراب و مستی، اس کا فروغ کرے جاؤ. پھر ایکسیپشن نیڈس کے نام پہ بدترین گناہ، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نئے نام رکھتے ہیں. پھر انڈیپینڈنس آف ویوز، یعنی آزادی اظہار رائے کے نام پہ علماء، فقہا اور ایون کہ انبیاء کی نام پہ شان میں گستاخی. اور پھر شریعت کی جو متفقہ مسلمہ چیزیں اوپر نقطہ چینی کر کے نئے سے نئے شیطانی ہتھ کنڈے نکالنے. اس شیطان کے ہتھ کنڈے تھے پرانے جو اس نے ان کے نئے نام نکال کے تو ان کو آج کے دور میں اس کو سب کو رائج کر دیا. ٹھیک ہے. تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور تم اپنے آپ کو ایسے نہ دکھاؤ جیسے کہ پرانے زمانے کی جہالت میں لوگ دکھاتی تھی. تبرج میں کیا شامل ہے؟ تبرج میں ہر طرح کی زینت شامل ہے، پھر اپنے محاسن ہے، میک اپ ہے، اور بالخصوص مردوں کو دکھانے کی کوشش کرنی، جیسے الکاسیات آریات ممیلات مائلات، کپڑے پہن کے ننگی پھرنے والی عورتیں، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو تبرج کے اندر شامل یہ چیزیں ہوں گی نا کہ اپنے آپ کو کس طرح نمایاں کر کے دوسروں کی نظروں میں آئے. اب گھر میں تو عورتیں نکرانیاں بنی ہوں گی، باہر رانیاں بن کے. کیوں رانیاں بن کے جائیں گی باہر؟ تاکہ لوگ باہر سے دیکھیں. ٹھیک. یہ وینٹی ہے نا، ایک دھوکہ ہے نا، دھوکے کا سامان ہے نا جو سارا شروع ہوا ہوا. ٹھیک. وہ ایک شاید کہتے ہیں 4 لفظوں کا حسن تمہارا، فیشل، فاؤنڈیشن، کریم، مسکارا، اس چیز سے تم حسین بنے ہوئے. تو تبرج الجاہلیت الاولی، نہ دکھاؤ جاہلیت کی طرح زیب و زینت. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عورتوں میں مدد حاصل کرو، ان کو کم کپڑے دیکھیں. عورت کی طبیعت کا دکھاوا ہے، نمائش. عورت چاہتی ہے اس کو سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے. تو کیا کرتی ہے ظاہر اب ہم ہاں پر ابھی حساب لگانے، نیا کپڑا ہے، جب تک 4 بندے دیکھ نہ لیں گے آپ کو سکون نہیں آئے گا کہ جب تک وہ میں اپنا آپ دکھا نہ لوں. بن ٹھان کے خوبصورت بن کے گھر بیٹھنے کو دل تو نہیں چاہے گا، تو ظاہر باہر جا کے دکھانے کو دل چاہے گا نا. تو واقعی من الصلاۃ واطین الزکاۃ واطین اللہ ورسولہ، نماز ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے تم سے دور کرے گندگی کو اہل بیت اور تمہیں پاک صاف کرے. اب اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ صرف فاطمہ، علی، حسن اور حسین جو ہیں وہ ہیں اہل بیت، نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد ہے گھر والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نبی بھی ان کے اندر شامل ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور پڑھو اپنے گھروں کے اندر اللہ کے آیات اور حکمت کی باتیں. اور یہ جو حکمت کیا ہے؟ جب یہ نبوی کا سلسلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا تھا، اور یہ سنت نبوی سے مراد ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما۔ اب یہ میرا ایک کریکٹر ہے جو اسلام مجھ سے چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میں ایسی بیوی بنوں، میں ایسی بیٹی بنوں، ایسی ماں بنوں، تو اسلام مجھے ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ خوبیاں میرے اندر، کیا مرد اور عورتیں جو ہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار، سچ بولنے والے، صبر کرنے والے اور فروتنی کرنے والے، صدقہ دینے والے، فروتنی دی اللہ سے ڈرنے والے اور صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا رزق تیار کیا ہے۔ پہلے ہم نے وہ نماز اور زکوٰۃ کا پڑھا نا، اس کے بعد یہ پوری خوبصورتی جو ہے یہاں پہ جو دین کی جو ایک مطلوبہ ایک مسلمان مرد اور عورت میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ 10 بنیادی اقدار کی شکل میں یہاں پہ لے کے، زبان کی سچائی بھی ہے، عمل اور کردار کی سچائی بھی ہے، اور ارکان اسلام بھی آگے ہیں، مفردون بھی آگے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر ہر وقت کرنے والے، یہ سارے کے سارے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر، جو انسان کو ان کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اثرات اس کے اعضاء کے اوپر بھی آئیں گے، اس کے ماحول کے اوپر بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اس چیز کا حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کرے تو اس کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے کیا ہے، وہ یقیناً دور گمراہی میں جا پڑا ہے۔ فَكَذَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اب یہاں پہ یہ جو آیات اتری تھی سیدہ زینب کے رشتے کے بارے میں اتری تھی، کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو غلام بے شک آزاد کردہ ہوتے تھے سوسائٹی کے اندر، اس کی اتنی زیادہ ان کی جو تھی عزت نہیں ہوتی تھی جو کہ ایک آزاد مرد کی ہوتی ہے۔ اب وہ چونکہ اصلاح کا آغاز نبی کی ذات اور گھرانے سے ہو رہا تھا، اور وہ جو تھا کہ جو مطلب جو بہو ہوتی ہے، اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو جو ہے، اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو سسر سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اس کی اصلاح کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات عالیہ تھی وہ اس کے لیے چنی گئی، کیونکہ معاشرے کا یہ بہت بڑا ایک الارمنگ سا ایشو تھا۔ اور جب سیدنا زینب کا رشتے کے بارے میں، زید بن حارثہ کا رشتہ، تو وہ مانتی نہیں تھی، لیکن جب یہ آیت آئی ہے تو وہ مانی کہ ٹھیک ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی اب وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ ان کی اتنی ایسی عزت نہیں کر سکی جو کہ خاوند کی ہونی چاہیے تھی۔ زید بن حارثہ اکثر اس چیز کا ذکر پیارے نبی سے کرتے، لیکن آپ کہتے ہمیشہ انہیں کہتے کہ آپ نبھا کرنے کی کوشش کرو۔ وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو یعنی زید بن حارثہ کو کہ تو اللہ نے تم پہ جس احسان کیا اور آپ نے بھی اس پہ احسان کیا، اور یا نعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی بنفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه۔ آپ انہیں یہی کہتے کہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دل میں آپ کی یہی بات تھی کہ یہ موقع آئے گا کہ ان کی سپریشن کا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس کو کر دے، ظاہر کرے، لیکن اب لوگوں سے ڈر کے، کیونکہ آپ کو ڈر اس چیز کا تھا کہ جب یہ ان کی آپس میں ڈائیورس ہوئی تو ظاہر ہے پھر اللہ کے نبی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے زینب کو اپنے نکاح میں لینا پڑے گا، اور آپ کو لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ یہی کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ واللہ احق ان تخشى، اللہ حقدار ہے کہ اس چیز سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ جب زید نے اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت سے آپ کا نکاح، یعنی آسمانوں پہ ہی اللہ کے نبی نے کا نکاح ہوا ہے، اور رشتہ لے کے بھی زید ہی گئے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ تھی نا، یہ جو کام تھا زمین میں ہونے والا نہیں تھا، جو اللہ کا حکم ہی زینب کے لیے نکاح کے قائم مقائم ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا تھی کہ جو حضرت بن حارثہ ہیں ان کا پھر نکاح بعد ام ایمن برکہ سے ہوا جو پیارے نبی کی دایا تھی، اور ان کے بطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے جو پیارے نبی کو بڑے محبوب صحابی تھے۔ 19 سال کے تھے جب پیارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس کو لشکر دے کے یہ ان کو ایک غزوے میں بیچا بھی تھا۔ 19 سال کے صحابی اور بڑے جید صحابہ بزرگ جو کبائر ہیں ان کی قیادت کے اندر تھے، لشکر کے اندر تھے، اور یہ پیارے نبی اسامہ سے لاڈ بھی بہت کیا کرتے تھے۔ بڑی پیاری پیاری باتیں حدیث کے اندر اس میں لکھی ہوئی ہیں
ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاحب رعایت اس لیے کی جو بات اللہ نے کرنی ہے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے، اس پہ کوئی تنگی نہیں رکھے گی. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو ان کے نبیوں میں پہلے بھی جاری رہی ہے اور جو گزر چکا ہے وہ معاملہ. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، اور وہ لوگ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کو تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے یہاں پہ دیکھیں جو آیت آتی ہے اور یہ ہم اکثر سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، یہ بہت ہی ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے یہ آیت خاتم النبیین کے مسئلے کے اوپر. تو ظاہر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا متفق علیہ یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ایمان کا ایسا تقاضا ہے کہ ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی نا تو آپ کا ایمان جو ہے نامکمل ہو گیا. تو اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، یعنی ابو القاسم نہیں رکھ سکتے. آپ قاسم نام رکھ سکتے ہیں، ابو القاسم نہیں، ان کی کنیت نہیں رکھ سکتے. محمد دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام ہے. اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہ اس جو آیت ہے یہ والی یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ نبی نبوت کے لیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اور وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر علم اور قدرت کے ساتھ چھائے ہوئے ہیں. یہ آپ اس کو یہ دیکھیں، یہ جو قادنیت کا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ قادنیت جو ہے ہمارے اوپر مختلف رنگوں سے آ کے دین اسلام کے اوپر حملہ کرتا ہے. قادنیت کا جو معاملہ ہے، تو ایک دفعہ ایک وہ عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں سے ایک خط آیا کہ ہمارے علاقے میں کبھی جلسہ نہیں ہوا، سیرت نبوی پہ آ کے جلسہ کریں. میں نے تاریخ رکھ لی اور میں ظاہر ٹائم کے اوپر ریلوے اسٹیشن سے اترا تو میں گیا، آگے لوگ کھڑے تھے ہاتھ شرٹ پہن کے. پھر ان کہنے لگے کہ علامہ صاحب اب آپ واپس چلے جائیں، ہم نے تقریر نہیں کروانی. میں نے کہا کیوں نہیں کروانی، میں اتنی دور سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں کروانی کہ ہمارے علاقے میں نا قادیانیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قادیانی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی پہ کوئی تقریر کرائیں. اگر ہم کرائیں گے تو انہوں نے بہت دھمکیاں دی ہیں، ہم سے بہت برا انتقام لیں گے. تو میں نے کہا میری بات سنو، تمہارے علاقے کے اندر کوئی ڈنڈے والا بندہ ہے، یعنی کوئی زور والا کوئی گینگسٹر کوئی بندہ ہے، کوئی اس طرح کا بندہ جس سے دادا ٹائپ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک بندہ ہے، وہ ڈاکو ہے، نورا اس کا نام ہے، اور وہ شہر سے ذرا دور رہتا ہے. اس نے کہا مجھے اس کے اوپر لے چلو. جو علامہ صاحب بندوں کے ساتھ اس نورا کے گھر گئے، اس نے کہا خیر ہو جی، مولوی میرے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نورا اللہ کے نبی کی عزت پہ پہرا دینا تو کیا دو گے؟ تو فوراً دیکھو نا، ہم ایک مسلمان ہیں، چاہے کتنا ہی وہ اپنی اعمال کے لحاظ سے بد عقیدہ اور خراب ہو، بد عمل ہو، لیکن عقیدے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے پہ کوئی بات نہیں برداشت. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں پھر آتا ہوں. وہ اب ان کے ساتھ چل پڑا اور جا کے نا جب پورا جلسہ ہوا وہ ڈنڈا لے کے وہاں کھڑا رہا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ کسی نے ان کو کچھ کو کہا تو اس کے ساتھ میری صاف دشمنی شروع ہو گئی. اچھا جلسہ کامیاب ہوا، کہتا میں واپس آ گئی، کئی مہینے گزر گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے گھر آیا ہے، تو اس کے چہرے پہ ماما داڑھی ہے، زبان پہ درود. میں کہا کون ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا مولانا میں نورا ڈاکو ہوں. مولوی صاحب میں اس دن جب جلسہ ختم ہوا تو گھر جا کے سو گیا، آنکھ لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور فرمایا آج تو نے میری عزت پہ پہرا دیا ہے تو میں اور میرا اللہ تم سے بہت خوش ہوئے ہیں، اللہ نے تیری پچھلے گناہ معاف کر دی ہیں. مولانا صاحب اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، اب تو ہر وقت آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں اور زبان پہ درود رہتا ہے. میں تو آپ کو شکریہ ادا کرنے والا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی، میں نے اللہ کی نبی کی عزت پہ پہرا دیا تو اللہ نے میری آخرت ہی سنوار دی ہے. تو یہ بات، یہ جو بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی، دیکھیں ہمارا تعلق ہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ کوئی عام تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے نا،
اس طرح یہ تعلق جو ہے ہمارے ساتھ جسم کے اندر یہ دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے. یہی جو اس نسبت ہے نا، یہ نسبت جو ہے تیری نسبت کا اعجاز میں نوازا گیا، قدم اٹھے تو زمانہ رستہ دے دے. تو یہ زمانہ جو ہے ہمیں رستہ دیتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اعجاز ہے. اب یہ خاتم النبیین کا جو ہے نا قادریت ہمیشہ اس پہ حملہ کرے گا. ایک آدمی کہنے لگا، دیکھیں اپنے دوستوں احباب کے اندر بھی دیکھیں، بعض لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں ہماری تو قادیانیوں سے دوستی ہے، وہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، وہ تو بڑے خوش مزاج خوش اخلاق ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، وہ کس طرح آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی نے بڑے فخر سے کہا کہ میں 40 سال سے میرا دوست ہے قادیانی، اسے تو مجھے آج تک کچھ نہیں کہا. لیکن ایک اس نے کہا دیکھو اس نے تمہیں کیسے ممکن تمہیں کچھ نہ کہا. اس نے کہا کہ مجھے بس ایک دفعہ اس نے مجھے یہ بات کہی، بس اس کے بعد ہماری اس مسئلے پہ کبھی کوئی بات. اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ حیات ہے نا، اور تمہارے نبی دنیا سے پردہ کر گئے جو زمین کے اوپر ہے. اچھا ایک غیر افضل نبی اوپر اور افضل نبی نیچے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا یہ بس کرتا اس نے یہی بات کی تو بزرگ کہنے لگے کہ بے وقوف آدمی، اس قادیانی نے تو تیرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں شک ہی ڈال دیا. بتا، ایمان شک کا نام ہے کہ یقین کا نام؟ تو کہتے تجھے اس نے کچھ کہا نہیں، وہ بے وقوف تیرا تو ایمان ہی لوٹ کے لے گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا. تو کہنے لگا کہ حضرت اس کا بھی جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ترازو دیکھا ہے کہ ابھی جو بھاری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، خالی اوپر ہوتا ہے. اب بتاؤ فرشتے آسمان پہ ہیں تو فرشتے افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ پھر کہنے لگے کہ دیکھ ایک میری بات سن، یہ نہ سوچ کون اوپر ہے یا کون نیچے ہے، یہ دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. وہ زمین پر ہیں لیکن ان کے جسم سے چھونے والی مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. یہ قادیانیوں سے دور رہا کرو، اپنی ملنے ملانوں میں چیک کرو لیکن قادیانی آپ کے ملنے ملانوں میں شامل تو نہیں. یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، خود تو جہنم میں جائیں گے، ساتھ جن کے ساتھ تعلق ہوگا نا ان کو بھی لے کے جائیں گے. ٹھیک، اس لیے خاتم النبیین یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور منفرد طریقہ دیکھیں اس پہ ہمیں جمنے والے کا کس طرح ہم اس پہ جمے رہیں گے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیجنی چاہیے، اور رحمتیں بھیجیں گے آپ السلام کے تحفے بھیجیں گے، ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ہمارا بھی ثابت قدم رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ہمیں عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں درود پڑھنا سکھا دیا ہے. کہ میں خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ بھی نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا. تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا. کثرت سے یاد کرو ایمان والو اللہ کو، صبح شام تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور تمہیں نکالتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ ہے بڑا ہی مہربان اور اپنے مومنین کے اوپر. یعنی ہر وقت آپ کا جو تعلق ہے ذکر کے ذریعے آپ کے رب سے مضبوط ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پڑھا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ. اپنے دکھ درد خوشی غمی اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں، رب سے دوستی لگائیں، اس سے باتیں کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ مشکل آ گئی ہے، اب اس کا حل یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کام کرنے لگی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں اور میری سے مدد فرما دیں. اگر اللہ سے ہم دوستی لگائیں گے تو ہم اپنے آپ کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. دیکھیں نا، ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف بھی، خوشیاں غمیاں اپنے اب رب سے شیئر کر رہے ہیں، تو بھی ہمارا رب ہمیں چھوڑنے والا ہے؟ وہ تو ہمارے ساتھ ہی جائے گا نا. تحیتہم یوم یلقونہ السلام وأعد لهم اجرا کریما. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے باعزت رکھا ہے طریقہ اور اجر تیار کیا ہے باعزت طریقے سے. اور جو ایسے لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہوگا، جو سامنا ہوگا وہ سلامتی کے ذریعے ہوگا. جب اللہ سے ملیں گے تو اللہ ان کا استقبال گئی، سلام قولا من رب رحیم. یعنی اللہ کے نبی کو جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ کتنا زیادہ بندہ محبوب ہوتا ہے. جس نے چاہا انہیں اسے چاہا گیا،
آسمانوں پہ بھی وہ سراہا گیا. ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں سلام. کتنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے ہمارے اوپر. آپ دیکھیں 7 بر اعظم ہے، 206 ملک ہیں اس کے اندر، 4200 مذاہب ہے اس کے اندر. کیسا اللہ نے ہمیں کرم کیا میرے اور آپ کے اوپر کہ ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. کتنا زیادہ ہمارے اوپر احسان ہے، ہم کے سوچ سمجھ کے نہیں ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوئے. تو یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کہ نبی کو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنے بھیجا، اور اللہ کے حکم سے آپ کو کیا ہیں، بلانے والے اللہ کی طرف، اور روشن چراغ اور سراج منیر. اور بشر المومنین، مومنین کو خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. یعنی قرآن میں دیکھیں، قرآن سورج کو کہتا ہے السراج اور چاند کو کہتا ہے منیر. جعل فیہا سراجا و قمرا منیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بنائے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کہا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی چاند اور سورج اکٹھے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدخت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. ٹھیک ہے. اب کائنات کو معلوم ہو کائنات کو کہ سورج اور چاند، شمس و قمر بھی مل بھی جائیں تو پھر بھی آپ کے انوار کا وہ سامنا نہیں کر سکتے. تو ولا تطیع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، کہ جب تم ہو جاؤ نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم ان کو چھو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها. تو جو عورت باکرہ ہے، نکاح اس کا ہوا ہے لیکن اس کی ملاقات اس کے خاوند سے اس کی میل نہیں ہوا، تو پھر اس کی جب طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہوگی. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو اس لیے تم ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو اور ان کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو. یا ایھا النبی ان احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ازواج ہیں حلال، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر وہ بیویاں حلال ہیں جن کی آپ نے مہر دیے، اور کنیزیں بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں جو اللہ نے مال غنیمت کے طور پہ دی تھی. حضرت ماریہ اور ریحانہ 2 کنیزیں تھیں. اور بیٹیاں آپ کی چچا، پھوپھیاں، مامور، خالام کی، یہ آپ کے ساتھ حلال ہیں جن سے آپ نے ہجرت کی ہے، ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں ان کے مہر دے کے. اور وہ مومن مسلمان عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے خبر کر دے اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے، یہ خالص رعایت ہے صرف آپ کے لیے، نبی کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں. خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین. ٹھیک ہے. اور قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما. اور یہ ساری رعایت اس لیے آپ کو دی گئی کہ آپ کو کوئی تنگی نہ رہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء وان ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. اچھا، یہ سارا کچھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوئی تنگی آپ پہ نہ رہی، اللہ معاف کرنے و رحم کرنے والے ہیں. اب جس بیوی کو چاہیں آپ رکھ لیں، جس کو چاہیں اس کو چھوڑ دیں، لیکن علیحدہ کرنے کے بعد سے چاہیں واپس دوبارہ بھی بلا لیں تو کوئی مذائقہ نہیں. اس طرح کی ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہو، اور جو کچھ آپ ان کو دیں اس پہ وہ راضی رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ جاننے والا اور بردبار ہے. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھیں وارز اینڈ وائفز جو ہیں ہمیشہ ہی یہ ویسٹ کا ایک بڑا
ان کا دل پسند موضوع ہوتا ہے، یہاں پہ آ کے مسلمانوں کو پولیٹیز کرتے ہیں۔ اب نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے نا، دینی اخوت کا قیام ہوتا ہے، صرف جنسی خواہشات کی تکمیل یا اولاد نہیں ہوتا، بلکہ اسے بلند تر مقاصد بھی۔ اب دیکھیں آپ نے دیکھیں پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، 40 سال کی زوجہ مختار آتی، جوانی کا پورا اپنے زمانہ ایسی سیدہ خدیجہ سے گزارا، سارے بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو پھر سودا سے نکاح کیا گیا، جو بوڑھی اور بھاری اور متعلقہ عورت تھی۔ مقصد کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ بزرگ عورت جو ہے اولاد کی تربیت کر لے۔ اس کے بعد آپ نے ابو بکر اور سید عمر کی بیٹیوں سے نکاح اس لیے کیا کہ وہ آپ کے تعلقات میں مزید محبت اور خوشگواری پیدا ہو، اور یہ آپ کے رفیق اور وزیر بھی ہیں۔ پھر ام سلمہ سے نکاح کیا گیا بنو مخزوم کی وجہ سے کہ ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا، اور دشمنی توڑنے کے لیے۔ ام حبیبہ تھی ابو سفیان کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ ان ساری شادیوں نے خاندانوں کے اندر جو دشمنیاں تھیں ان کو زور توڑا۔ سب سے خفیہ جو تھی اور جویریہ تھی اور ریحانہ، یہ یہودی خاندانوں سے تھی۔ پھر ان کے نکاح کے بعد یہود کی جو سرگرمیاں تھی ٹھنڈی پڑی۔ دیکھیں یہ سارے مقاصد کیا تھے نا، یہ مقاصد اس لیے تھے عرب کے اندر ایک جو داماد پورے قبیلے کا داماد ہوتا ہے، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، اور جاہلانہ رسوم کا ختم کرنا زینب بن جہش کے نکاح سے ہوا۔ پھر دیکھیں یہ ہر طرح کی عورتیں آپ کے نکاح میں شامل تھی، اس لیے تھی کہ شریعت کے احکام کے کئی گوشے تھے تو صرف عورتیں ہی عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں، اور بیویاں اپنے شوہر کے صاف اور صائب سے اور پرائیویٹ زندگی سے عورت بیوی واقف ہوتی ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ کی بیویوں میں سے فقیہ خواتین بھی تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت ام سلمہ تھی، عائشہ صدیقہ تھی، اور ایسے جو پابندی نہ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ تنگی اور رکاوٹ نہ بن جائے امت کی خواتین کی تعلیم اور تدریس کے اندر۔ پھر آپ حق مہر نان نفقہ واجب نہیں تھا، بیویوں کی باریوں کے سلسلے میں خصوصی رعایت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ جو باری کو ملحوظ رکھتے تھے۔ جب سودا بہت بڑی ہوگی تو انہوں نے اپنی باری جو تھی حضرت عائشہ کو دے دی کہ آپ کا جو نام ہے ان کے نام سے جڑا رہے، اور قیامت کے دن وہ آپ کے جو عقد نکاح سے اٹھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے اب یہ سارا مقصد کیا تھا کہ بیویاں آپس میں جہاں جو جذبہ رقابت ہے اور مسابقت کی بجائے وہ یکسو ہو کے نبی کے مشن میں آپ کا ہاتھ بٹائیں۔ جس طرح نبی جد و جہد کر رہا ہے، ہر لمحہ ہر آن اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی یہی جو ہے کام کریں، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کو اپنا مقصد حیات بنائے اور خوش دلی سے یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں جو ہم آیات آگے پڑھنے لگے ہیں، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اچھا اس حکم کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں تھی، ناجائز تھا کہ ان میں کسی کو تبدیل کریں، چاہے وہ کتنی حسین کیوں نہ ہو۔ کنیزوں کی آپ کو اجازت تھی، اللہ ہر چیز پہ نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم۔ اب یہاں پہ آیات استئذان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو اللہ کہ تمہیں اجازت ملے، کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرو، اور جو تمہیں کھانے پہ بلائے جائے تو پھر تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، تو پھر بکھر جاؤ کھانے کے بعد، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھے نہ رہو باتیں کرتے ہوئے، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ، یہ ساری چیزیں نبی کو بہت ناگوار لگتی ہیں، مگر شرم کی وجہ سے وہ ذکر نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق بات سے نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ یہ واقعات تب رونما ہوئے تھے جب حضرت زینب کا ولیمے کا کھانا تھا، لوگ کھا کے چلے گئے لیکن 3 لوگ بیٹھے رہے ایسا بیٹھے کہ اللہ کے نبی کو یہ چیز ناگوار گزری، تب یہ آیات اتری تھی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بغیر اجازت گھر میں آنا اور کھانے کے بعد بیٹھے رہنا اور میزبان کو اعزاز دینا۔ ویسے بھی دیکھیں مہمان جہاں بھی جائے گا 3 دن کا مہمان تو باقی دن وہ میزبان کا صدقہ کھا رہا ہوتا ہے، کھانے کا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اب جائے ہیں دوپہر کے لیے گئے ہیں کھانے کے لیے تو رات تک بیٹھے ہوں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کے ناشتے کے بعد نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ساری سکھائی جائے گی، مینرز ہیں، ماحول ہے اسلامی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز میزبان کی اجازت اور طریقے سے ہونی چاہیے۔ تو ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔
اب یہاں پہ ایک اور یہاں پہ لگائی جا رہی ہے پابندی کہ جائز ہی نہیں کہ نبی کی وفات کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کیا جائے، اور اللہ کی ہاں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اللہ یہ کس چیز کو تو تم کوئی بات ظاہر کرو چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان تبدوا الشيء او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن۔ اچھا اب کوئی گناہ نہیں ازواج کے اندر، یعنی ان نبی کی بیویوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر ان کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے یا میل جول کی عورتیں یا لونڈیاں غلام ان کے گھروں میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ وساطت ہمیں بھی یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ مردوں عورتوں کے جو آزادانہ ملنا جلنا گیدرنگ ہے، مکس گیدرنگ، اس کی روک تھام کی گئی، صرف یہ رشتے گھروں کے اندر آج آ سکتے ہیں، مل جل سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ نامحرم رشتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو دیور تو دیکھو اس کو ایک حدیث میں موت کہا گیا کہ دیور کی تو موت ہے، اور ساری کے متعلق کتنا زیادہ حکم ہوگا کہ یہ کیا چیزیں، تو اس لیے گھروں کے اندر یہ جو ہمارے محرم رشتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے آپ ملاقات کر سکتی ہیں، عورتیں، باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے شوہر کے نہیں، ان کی میل جل کی عورتیں، ان کی لونڈیاں غلام گھروں میں داخل ہو جائیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو۔ لیکن درود پاک کی جو عبادت ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، یہ نظام محبت ہے، یہ نظام رحمت ہے۔ یہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات پڑھنے والے نے اللہ سے محبت کا ثبوت، دیکھو اللہ کا حکم ہے نا، پہلی محبت۔ پھر دوسرا درود پڑھنے والے نے حضور سے محبت کا ایک حق ادا کیا، اور یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے۔ پھر اعتبار والا ایمان وہ ہے جس میں حضور سے محبت اپنے والدین، اولاد، اپنے آپ، پہلے مال و متاع سے بڑھ کر سچی محبت ہو، جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ بھی ظاہر زیادہ پر کیا جاتا ہے۔ آپ کی شفاعت، آپ کی زیارت، آپ کی صحبت اور آپ کے تذکرے کا شوق ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہے کہ ہم نے محبت سے پڑھا درود پاک تو خدمت پہ جو مامور تھا نا فرشتہ، اس نے اس کو اٹھا لیا، اس کو پھر سنبھال لیا۔ پھر چوتھی بات ایک بڑی وسیع قوت سماعت والا فرشتہ درود پاک میں مقرر ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو دعا دیتا ہے، یعنی ہم نے درود پاک پڑھا نا تو آگے سے فرشتے نے کہا غفرانک اللہ، باقی سارے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ پھر پانچویں بات ہے جب فرشتے نے روز اقدس تک درود السلام جو ہے جو فرشتہ مقرر ہے نا تو درود اٹھایا، روزہ اقدس تک درود پڑھنے والے کی وزدیت سمیت پہنچا دیا، یعنی میرا نام شادیہ بنت الیاس، ٹھیک ہے، آپ کا نام جو بھی ہے، جس طرح آپ کا نام ہے آپ کے والد صاحب کی نسبت سے پورا نام پہنچایا وہاں پہ کہ یہ آپ کی امتی شازیہ بنت الیاس یہ درود آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور اس کی طرف سے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا محبت بڑا جواب آیا، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا مدنی کا جواب ہوگا نا ہمارے لیے دعا، رحمت اور سلام لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد محبت کا جو میں خانہ ہے اس کا اصل دور شروع ہوتا ہے۔ پھر اس درود اس سارا پروسیس کے بعد نا اللہ کی توجہ، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور نامعلوم کیا کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جیسے کہ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، تو زمین سے عرش تک یہ پورا نظام متحرک ہوتا ہے۔ اس کو آپ معمولی سی عبادت نہیں سمجھتے۔ واصف علی واصف تو کیا کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا نا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے، یہ جو عطا ہوتی ہے نا آپ کی خاص صنائع سے ہوتی ہے، جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرمائیں۔
آپ درود پڑھتے رہیں، محبت سے اپنے سفر کو جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، لیکن دیدار کا تقاضا نہ کریں اتنا پڑھوں گا تو اللہ کے نبی مجھے آ کے مل لیں گے، نہیں، یہ معاوضہ ہوتا ہے۔ جب آپ خود عطا فرمائیں گے تو یہ نوازش ہوگی، اور معاوضہ نہیں مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بڑی یاد رکھیں گی، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے تسبیحات، کم از کم ایک تسبیح تو آپ کو درود پاک کی لازماً پڑھنی چاہیے۔ اچھا آپ درود پڑھتے رہتے ہیں نا، آپ تو آپ کی ذات اور جو نفس ہے اور ڈی این اے جو آپ کا، اس میں بلندی درجات کی حصول کے لیے کچھ نہ تغیر ہوتے ہیں، چینجز ہوتے ہیں، اور اپ گریڈیشن ہوتی ہے، اپ ڈیٹس انسٹال ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا موبائل ہے، روز کا جب ہمارا یہ لیسن جاتا ہے آپ کے پاس، تو پیچھے سے آپ کو چیزیں جو نکالنی پڑتی ہیں نا، جب تک آپ اپنی میموری کو کلیئر نہیں کریں گے، چیزیں آگے کیسے انسٹال ہوں گی۔ اس طرح جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہماری ذات کی بھی نا اپ گریڈیشن ہوتی ہے، اور سپیریئر ڈی این جو ہے اس کی اپ ڈیٹس انسٹال ہوتی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہے نکلتی جاتی ہیں۔ اس لیے دیکھیں نا، جب جتنی ہیوی آپ کی فائلز ہوتی ہیں نا، کتنی سست ہو جاتا ہے سارا سسٹم یہ انسٹال ہوتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اب اسی طرح خاص ایک مقدار سے زیادہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کہ زبان ہماری صاف نہیں دیتی، پھر سینہ بھاری ہوتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ لیکن جیسے 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 انسان مسلسل درود پاک پڑھتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ زیادہ پڑھا جانے لگتا ہے، روح بھی اور نفس بھی طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کو جو انوارات کو برداشت کرنے کے قابل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، اس کو شروع کریں، اس کو پڑھنا شروع کریں کوالٹی کے ساتھ۔ اور جب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھتا ہوں اور سنور خود میں جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے یہ ہمارے لیے۔ ٹھیک، ایک یہ جو بڑی اب مشہور نعت آپ نے اکثر سنی ہوگی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسرت جمیع خصالہ، یہ شیخ سعدی نے یہ اشعار کہے۔ اب 3 فقرے انہوں نے اس کے لکھ لیے، چوتھا سمجھ نہیں آتی کیا لکھوں، سوچتے رہے کیسے مکمل کرو اس ربائی کو، سو گئے۔ اچھا، نیند میں کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ کیسی قسمت جاگی انہیں، سعدی پریشان کی، وہ آگے لکھو نا صلو علیہ وآلہ۔ تو دیکھیں یہ اب کتنی صدیاں پہلے کی بات ہے جب شیخ سعدی نے یہ ربائی لکھی ہے، تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو برکت کے ساتھ یہ آج بھی اور قیامت تک یہ ربائی جو ہے پڑھی جاتی رہے گی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور ایک شاعر کیا کہتا ہے، وَإِنْ ذَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالَ يَوْمًا فَبِالْإِصْحَارِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، جب تم پہ کسی دن سخت حالات آ جائیں تو رات کے آخری پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ وَلَا تَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا فَمَا أُحِلِّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ، دیکھ آپ پہ درود بھیجنا کس قدر مٹھاس بھری عبادت ہے، کوئی دل بھی بغیر درود بھیجے نہ چھوڑی۔ شفاء للقلوب لہا ضیاء ونور مستمد من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ درود بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ بہا یسرن و تفریج للکربی لمن اہدا الصلاۃ علی محمد، جو درود بھیجتا ہے اسے آسانیاں میسر آتی ہیں اور اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ ازل کی خوشبو ہو جس میں پنہاں کوئی بتائے تو نام ایسا، وہ نام احمد کے پھول برسیں، بیان ایسا، کلام ایسا۔ دل چاہتا ہے کہ اسی موضوع میں پڑھتے جائیں، لیکن ہمارے پاس تو ٹائم اتنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات اصل میں یہ بنیاد کیا ہے درود و سلام کی، یہ آپ کی ذات اقدس ہے جس نے اللہ تک ہماری روشنائی کرائی ہے، اللہ کی پہچان کرائی ہے، اللہ کی ذات کی پہچان ہمیں اللہ کے نبی نے کرائی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے محسن ہیں نا، ان کی محبت سے سرشار ہو کر ان کے ہاتھ میں ہم دعائے رحمت، برکت اور مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے اپنے بھی درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے عوض ہم پہ رحمتیں بھی اور درجات بھی ہمارے بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صلو علیہ کا مطلب کہتا ہے
دل و جان سے ہم اپنے سر کو اللہ کے نبی کے سامنے خم کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے یہ درود کو عبادت نہیں، ایک پورے نظام کے طور پہ سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنا نصیب کرا دے. جب بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ محمد کا نام پڑھیں فوراً صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اور جو لوگ تو ایذا دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، ان کی دنیا اور آخرت میں عذاب ہے رسوائی والا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر قصور کے دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بھی بہتان اور سری گناہ کو اٹھایا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اب یہ جو یہاں پہ حکم آ رہا ہے اللہ کے نبی کی توسط سے ہم سب دنیا کی خواتین کے لیے قیامت تک کا حکم ہے. کیا کہ کہیں اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، تمام مومن عورتوں سے کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ لٹکائیں اوپر چادروں کے پلو اپنے اوپر. اس طرح توقع ہے کہ پہچانی جائیں گی، پہچانی نہ جائیں گے اور انہیں ستایا نہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جلابیب کیا ہے؟ اس کی جمع ہوتی جلباب، بڑی چادر. اور خمار کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے. خمار کیا ہے؟ ہوا ردا فوق الخمار. یعنی خمر جو ہوتا ہے نا، جیسے گھر کے اندر ایک بڑی اوڑھنی ہوتی ہے جو ہم نے پہنی ہے، گھر کے اندر کا پردہ ہوتا ہے خمار کے ذریعے. یعنی بڑی چادر لے کے سینہ، سر اور یہ جسم کے جو جتنے نمایاں اعضاء ہیں ان کو ڈھانپ دیا جائے. گھر کے اندر دوپٹوں کے بغیر پھرنا اور سینے کھول کے اور بڑے گلوں کے ساتھ جوان اولاد کے سامنے آنا انتہا درجے کا یہ غلط کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ گھر کے اندر کا پردہ ہوگا خمار کے ذریعے، اور جو گھر کے باہر کا پردہ ہے جلباب کے ذریعے. جلباب کا بھی جب یہ اس کے پوچھا کہ کیسے، ایسے ہے کہ جیسے اس کو اس طرح سر لٹکایا جائے گا کہ صرف ایک آنکھ جو ہے رستے دیکھنے کے لیے کھلی رہے گی، باقی پورا جسم اس کے اندر کور ہو جائے گا. جیسے یہ جو ایرانی چادر ہوتی ہے بہترین جلباب ہوتا ہے کہ صرف اس کا ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے، باقی ساری وہ کور ہوتی ہے. نیچے اس کے خمر پہنا ہوتا ہے اور اوپر جلابیب جو ہوتی ہے بڑی سی چادر اوپر لی ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ اس کو حکم کو سمجھیں آپ کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. اور اگر یہ باز نہ آئے مدینہ کے اطراف کے اندر جو منافق لوگ ہیں اور جو جن کے دلوں میں بیماری بھی ہے اور افواہیں پھیلانے والے جو ہیں، تو ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے، پھر تھوڑی ہی مدت میں یہ مدینہ میں رہ سکیں گے. ملعونین، ملعون ہیں یہ، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں یہ پائے جائے انہیں پکڑو قتل کرو. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یسألک الناس عن الساعۃ، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید وہ قریب آ پہنچی ہے. ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اب یہاں پہ جب قیامت کا دن ہوگا، چہرے الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، اس وقت کہیں گے اے اللہ کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. پھر کہیں گے کہ اللہ تعالی ہم نے تو اپنے سرداروں کا اور بڑوں کا حکم مانا اور انہوں نے ہمیں راہ حق سے ہٹایا. تو ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. تو دو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دو گنا اور سخت لعنت کر دو. یعنی سادات اور کبران کون ہیں؟ یہ تو دنیا کے سردار، حاکم، رئیس، چودھری جو لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو عالم ہوتے ہیں، جو مسالک کے امام بنے ہوئے ہیں، جو کسی گروپ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ. اور دوسرے چھوٹے پیمانے میں گھروں کے اندر دیکھ لیں تو ماں باپ جو ہیں
جو بچوں کو سارا دن نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، نہ ان کو دنیا کا بندہ بنانے کے لیے ساری تگ و دو اور ساری توانائیاں، اتنے پلس آ جائیں، اے گریڈ آ جائے، ایکسیلنٹ آ جائے، یہ آ جائے وہ جائے، صبح سے لے کے شام تک وہ دنیا کا بندہ بنے، اور آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں کہ جس رب کا بندہ ہے اس کے لیے بھی ہم محنت کر لیں، اس کے لیے ہم کوشش کر لیں، ہم انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی بھی کوشش کر لیں۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ان کو پکڑو، انہی کو پوچھو جنہوں نے اپنے وقت کو، ہمارے وقت کو اس طرح استعمال کروایا اور ہمیں یہ حکم دیتے تھے یہ کر لو اور یہ نہ کرو، ٹھیک؟ تو اس وقت پھر ہم ماں باپ کیا کریں گے؟ جواب تو دینا ہی ہے نا سب نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا۔ ماں بننا بڑا آسان کام ہے، بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت، دیکھیں صدیوں سے یہ کام بچے پیدا کرنے کا تو جانور بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں، صدیوں سے یہ کام کریں۔ سب سے جو کام ہوتا ہے نا کرنے والا، وہ تربیت کرنا ہے، جس کے لیے توانائی لگتی ہے، محنت لگتی ہے، کوششیں لگتی ہے، وہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جاؤ ایسے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلمانوں کو یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ جب حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو ایک بندے نے کہا کہ یہ دل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انصاف کریں۔ آپ نے کہا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ بھی تکلیف دے گی اور انہوں نے صبر کیا، یعنی کہ محمد میں دنیا میں آیا ہوں انصاف کرے تو مجھے کہہ رہے ہو کہ انصاف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھیں ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی طرف سے ان کو کتنی اعزاز رسانیاں ملی۔ ایک دفعہ ان کے اوپر یہ آپ بنی اسرائیل کٹھے غسل کرتے تھے، وہ علیحدہ سے غسل کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو کوئی جسمانی بیماری ہے، تو پھر اللہ نے یہ ان کی کروائے تطہیر کرنے کے لیے کیا کیا، اب جب ان کا لباس پتھر پہ رکھا گیا تو وہ پتھر لے کے لباس چل پڑا، پیچھے پیچھے بھاگے، لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم جو ہے بالکل پاک صاف ستھرا سا ہے، اور اس طرح قارون نے جب دیکھا ان پہ جو الزام لگا تھا اتنا بڑا، اس کی پاداش میں جو موسیٰ نے بد دعا کی تو کس طرح زمین پہ دھنسایا گیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، بڑی عزت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اچھا، یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں اس میں تقوی کا خاص طور پہ نام آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ خطبہ نکاح کی جو آیات ہیں ان کے اندر یہ 4 آیات ہیں خطبہ نکاح کی، چاروں کے اندر اللہ سے ڈرو، تقوی کا ذکر ہے۔ جس سورۃ نساء کی پہلی آیات ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یہ والی خطبہ نکاح کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت ہے، اس کے بعد یہ ہے یہ جو آیت ہے خلقکم من نفس وخلق منھا زوجہا، یہ بھی آیت ہے۔ پھر یہ جو آیت ہے یہاں پہ احزاب کی آیت، یہ بھی خطبہ نکاح کے اندر شامل ہے۔ اچھا، ساری آیات کے اندر جو مین جو چیز ہے، جو مین سبق ہے یہاں کے وہ تقوی کا ہے کہ گھر کی زندگی کے اندر جب میاں بیوی ایک چھت کے اندر ایک کمرے کے اندر ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک ڈر ہے خاوند کو کہ دنیا کے اندر جب مجازی خدا بن کے بیٹھا ہے کہ میں خدا ہوں عورت کا، تو اس کو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر وہ اپنی بیوی کے معاملے میں انصاف سے اور اس کے ساتھ دلجوئی والے معاملے کرے گا۔ اگر اللہ کا ڈر ہی نہ ہوا، تقوی ہی نہ ہوا، اس کو خوف ہی نہ اللہ کو ہوا، وہ زمین پہ اس عورت کا خدا بن کے جیسے مرضی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے، تو پھر یہ جو نکاح کی آیات ہیں پھر ان کو اس کو کوئی مقصد ہمارے ہاں دیکھیں نکاح لڑکیوں کی بھی ہوتے ہیں، لڑکوں کی کسی کو معلوم نہیں یہ خطبہ نکاح کی 4 جو آیات ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، کہ کس بیس کے اوپر تم اپنی اگلی زندگی کا آغاز کرنے لگے۔ کوئی تربیت ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر گھروں کے اندر جو مسائل تو ہوں گے نا، کیونکہ جب اللہ کی احکامات سے اتنی دوری ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس بیس پہ ہم دونوں میاں بیوی مل رہے ہیں، تو بیس کا پتہ ہی نہ ہوگا تو پھر شیطان تو پھر اپنے آ کے ڈالے گا نہ رکھنے۔ تو ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ جب امانت کو پیش کیا ہم نے آسمانوں زمین اور پہاڑ، امانت کون سی تھی؟ یہ بار خلافت کی امانت ہے۔ خلافت کا جو بھار تھا اس کا، دیکھیے روحیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، روح کا بھی حساب انسان ہونا ہے، تو وہ روح جو انسان کے حیوانی وجود میں اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے وہ عالم امر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ مادی وجود ہوتا ہے نا، زمینی چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ ہمیں دیتے ہیں، تو روح اس کے اندر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس حیوانی وجود میں پھونکی جاتی ہے۔ اب یہ جو بار خلافت ہے نا، وہ عالم امر کی امانت کو
عالم حلق میں ڈال دینا. اب حیوانی وجود تو پتہ ہے کمزور جسم ہے، ارواح ساری احسن تقویم کے اندر ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں آ کر جو ان کی حیوانی کمزوریاں جب ان کے اوپر اوور کم کر لیتی ہیں تو پھر انسان جو ہوتا ہے وہ اسفل سافلین بن جاتا ہے. تو اگر دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، کامیاب زندگی گزارتا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، تو پھر ظاہر فروغ و ریخن و جنت و نعیم کا انعام ہے اس کے پاس. اگر اس کی زندگی اس کی الٹ گزرتی ہے اپنی حیوانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو پھر فنزول من حامیم و تسلیۃ الجحیم، دونوں طرح کے راستے اس کے پاس کھولے ہیں. انسان ظلومت جہولا تو ہے، جو اپنے نفس کی ان کمزوریوں میں قابو پا لیتا ہے تو پھر ظاہر وہ احسن تقویم رہے گا نا، وہ بار خلاف اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ للمؤمن والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم. سو سبا شروع ہونے لگی ہے. اب دیکھیں اب ان کا آغاز سورۃ سبا کا سورۃ فاطر کا، دونوں کا الحمدللہ سے آغاز ہوگا. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں کا آغاز. جیسے بھی جو امت محمدیہ ہے اس کو امت حمادون کہتے ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والی. کیسے؟ جب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آیات، جب ہم ادعیہ معصورہ پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں صبح شام کی دعاؤں کے اندر، ہر دعا الحمدللہ اللہ سے شروع ہونے والی. ٹھیک ہے نا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آخری مصطفیٰ بس. تو حمد جو ہے وہ امت مسلمہ کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے اللہ کی طرف کا. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کو جو حشر کے میدان میں جب سجدہ حمد میں آپ گریں گے اور وہ لوائے حمد ان کو عطا ہوگی جو ان سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی. چلو اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اچھا، زمین میں داخل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، نباتات کے بیج ہوتے ہیں، بارش کا پانی، مردہ جسم جانوروں کے، حشرات الارض نکلنے والی چیزیں ہیں، کھیتیاں ہیں، پودے، درخت ہیں، معدنیات، گیسیں، تیل. آسمان پہ چیزیں چڑھتی ہیں جو اترتی ہیں آسمان سے، اللہ کی بارش اترتی ہے، رحمت اترتی ہے، وہی فرشتے. اور جو چیزیں یہ زمین سے اوپر چڑھتی ہیں وہ دعائیں چڑھتی ہیں، فرشتے جو ہیں اعمال لے کے چڑھتے ہیں، اور انسانوں کے اعمال خود، اور بہت چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں چڑھنے والی. اللہ کہتا ہے سب کا ہی میں خالق اور مالک، جو کچھ ہے میں ہر چیز سے متعلق علیم و خبیر ہستی. ٹھیک. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کہتے ہیں کافر قیامت نہیں آئے گی. کل کہیے بلا و ربی کیوں نہیں آئے گی. لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم وَجَعَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ. اچھا، اب یہاں پہ جو آیات میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ساری جو اللہ تعالیٰ کے ہیں احکامات اور جو کافروں کے عقائد ہیں ان کا سارا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کافر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک چیز جو ذرہ برابر بھی ہے زمین و آسمان کے اندر، چھوٹی یا بڑی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس کتاب مبین میں، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور ان کے اچھے کاموں کا مغفرت اور رزق کریم کی صورت میں. پھر جو تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب رکھا ہے جو بڑا دردناک بھی ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو جنہیں علم دیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ نازل کیا گیا ہر چیز کی طرف جو ہے جو بھی وحی جو حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے راہ جو ہے ایمان والوں کو، جو رب ہے اس کی راہ کون سی ہے، غالب ہے. اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کے لائق ہے. اچھا، کافر کیا کہتے ہیں کہ دکھاتے ہیں تمہیں ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جب تم مرو گے تو ریزہ ریزہ بن جاؤ گے اور دوبارہ بنو گے.
افطر علی اللہ کذبا ام به جنہ، جھوٹ لگاتا ہے اللہ کے اوپر، کیا معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جنون ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اب جو لوگ تو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور بڑی دور کی گمراہی ہے، ایسی گمراہی جہاں سے یہ لوگ واپس آ ہی نہیں سکتے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہیں ان نشاء نخسف بکم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، تو بلا شبہ ہر بات میں یہ رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، داؤد علیہ السلام کو عطا ہم نے کی اپنی طرف سے بزرگی۔ داؤد علیہ السلام کا میں نے بتایا تھا نا کہ عام چرواہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیں ان کو کہاں پہ ان کی بہادری کی وجہ سے، اور چھوٹے قد کے آدمی تھے ان نے، اور اس کے بعد طالوت کے جب لشکر میں شامل ہوئے تو جالوت کو کس طرح مارا، اور پھر طالوت علیہ السلام کی بیوی سے، بچی سے ان کا نکاح ہوا ہے، پھر ان کی جو حکمرانی ان کے ہاتھ میں آئی، اور ان کے آگے سے 19 بیٹے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اب داؤد علیہ السلام کے یہاں پہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال، کون سا فضل اللہ نے کیا تھا؟ ان کو ملک بھی دیا، ان کو حکمت بھی دی، اور ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو ان کو معلوم نہیں تھا، یہ فضل تھا۔ یا جبالو اوّبی ماہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور حکم ہم نے دیا تھا پہاڑوں کو بھی کہ جب یہ داؤد پڑھیں تورات تو ان کی تسبیح کے ساتھ ہم ماہی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے ان کی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو نرم کیا تھا ان کے، یعنی یہ پگھلا ہوا جو تانبے کا چشمہ نکلا تھا یمن کے اندر، یہ جو ان کی حکومت کے اندر ہے، اور پھر اس کو آپ اتنی طاقت تھی کہ اب موڑ لیا کرتے تھے، خاص کے ساتھ اس کو موڑ لیا کرتے، اور اس کے بعد ان کے اندر یہ تھا کہ کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، انیم السابغات مقدر فی السرد وعمل الصالحین بما تعملون بصیر، ان کو کہا گیا تھا کہ بنائیں یہ لوہے کے ساتھ زرہیں کھلی ڈلی اور کڑیاں ملائیں اندازوں سے، یعنی جو پہلی زرہ بختر ہوتی تھی نا، یہ جو لوہے کا لباس، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی ایجاد ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا الشَّهْرُ وَرَوَاحُهَا الشَّهْرُ، اب سلیمان جو ان کے بیٹے تھے ان کے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے مناسب، ہوا کو مسخر، اور ان کا جو کہیں جانا ہوتا تھا چلنا ایک ماہ کی مسافت، اور پچھلے پیر چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت، یعنی یہ ہوا کے زور کے اوپر یعنی پہنچ جاتے تھے، ان کا جو سفر ایسے ہوتا تھا، اتنی تیز ہوا چلتی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ الْعَيْنَ الْقِطْرَ، اور ہم نے جو پگھلا ہوا چشمہ تانبے کا بہایا تھا ان کے لیے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جن جو تھے ان کے حکم سے آگے کام کرتے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو سرتابی کرتا ان کے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو پھر اس کو جو آگ کا عذاب اس کو چکھایا جاتا۔ آگ کا عذاب سعیر تو ویسے آگ کے عذاب کو کہتے ہیں، لیکن جن تو بذات خود آگ کے بنے ہوتے ہیں، لیکن بڑکتی آگ کا عذاب کا مزہ چکھاتے جن۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ جن، یہ جو بڑکتی آگ ہے ان کے اپنے پیٹرن سے کتنی کو زیادہ شدت والی ہو۔ یا ملو لکم ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب وقدور راسیہ ایملوا علی داؤد الشکر، اور بناتے تھے یہ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے قلعے اور مجسمے، پھر حوض، پھر لگن بڑے بڑے، اور دیگیں جو ایک جگہ جمی رہتی تھی، یہ سارا ان کے لیے ہوتا۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ یہ ماڈل جو بنتے ہیں یہ بڑے بڑے ان کی جو، اور اتنی بڑی بڑی جو خلقت ہوتی تھی یا مخلوق تھی تو اس کے لیے جمی بڑی بڑی دیگیں، جیسے یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے اوپر اتنی بڑی ایک جگہ سیڑھی لگا کے اس پہ چڑھا جاتا ہے۔ تو قلیل من عبادی الشکور فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، اور جب ان کے اوپر فیصلہ آ گیا موت کا تو جنوں کو نہیں معلوم ہوا مگر ایک جو کیڑا ہے دیمک کا کیڑا، اور اس نے ان کے عصا کو کھایا، اور جنوں کو تو معلوم نہ ہوا۔ اچھا، فلما خر، اب وہ جب کیڑا کھا چکا سارے عصا کو، لکڑی اندر سے نظر آ رہی تھی باہر لیکن اندر سے کھائیں گی، اور فلما خر، جب وہ اس کی
ٹیک سے جب وہ وزن سے گرے ہیں سلیمان علیہ السلام، تو تب جنوں کو معلوم ہوا، تب بینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو اگر یہ معلوم ہوتا کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جن کب کے ہی بھاگ چکے ہوتے، وہ ایسے ذلت کا کام کرتے ہی نہ رہتے، یعنی 4 مہینے تک ٹیک لگائے وہ کھڑے رہے، اور جنوں کو سمجھ لگی سلیمان تو ہمیں چیک کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، جب اندر لاٹھی کو کھایا گیا ہے تو گری ہے، تب جنوں کو، یعنی جن پھر غیب کا علم نہیں جانتے۔ یہ بھی اس قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جو غلط فہمی کے جن جانتے ہیں غیب کا علم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لقد کان سبائن فی مسکنہم آیا۔ اچھا، اب ایک ہے جو سبا کا علاقہ ہے، یہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا، اور یمن، سبا ایک شخص کا نام تھا، 10 بیٹے تھے اس کے، پھر 10 خاندان اس کے بنے، پھر یہ شام کی طرف منتقل ہوئے، 13 صدیاں تک انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور ان کا ایسا عروج تھا ان کا، 13 صدیاں، 1300 سال، 800 کافی سے 450 کافی تک، بڑی تہذیب اور تمدن میں بے مثال قومیں تھیں۔ پھر انہوں نے تجارت بڑی انتہا کی اچھی کی، پھر انہوں نے آبپاشی کا نظام بڑا بہترین بنایا، اور وہ دیکھیں اس زمانے میں ایک جو ڈیم بنا تھا سد معارب کے نام سے، یہ انہوں نے بنایا تھا، اور اتنا اچھا ان کا نظام آبپاشی کا نظام تھا کہ 300 مربع میل کا علاقہ زرخیز اور شاد و شاداب تھا، سبزہ ہی سبزہ۔ تو کلو میں یہ تھی نشانیاں، جنتان عن یمین و شمال، کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ کھاؤ، اللہ کی طرف سے یہ ان کو تھا حکم، شکر اس کا ادا کرو، پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر اور معاف کرنے والا رب ہے۔ فعارضوا، اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ اب وہاں پہ آ کے انہوں نے کی حکم عدولیاں، نافرمانیاں، فارسلنا علیہم السیل العارم وبدلناہم بجنتین جنتین ذوات اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل۔ اب جب انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی ہے، زور کا سیلاب ان کے اوپر آئے، دونوں جو ان کے باغ تھے شمال اور جنوب کے اندر، یہ 300 مربع میل کا جو علاقہ تھا، ایسے ہو گیا جیسے میوے بد مزہ، کچھ درخت پیلو کے، یعنی جیسے کہتے ہیں ترکونے کے درخت، جھاؤ کے تھوڑی سی بیریاں جھاڑیاں باقی، کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، اور یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے سزا تھی، اور ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ یہاں دیکھنا ناشکر کا پھر کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اب جب بہت زیادہ انسان کے پاس آ جائے نا مال اسباب، راجہ آمن دے قدر آمن، جب انسان بہت زیادہ ہو جائے تو پھر انسان ٹیڑھی کا چال چلنا شروع کر دیتا ہے، اتنا ہی پیسے ہو گئے خرچوں کہاں پہ۔ جب نئی سوچ شعور ہوگا، ناشکری کی حد ہو جائے گی، تو پھر ان کی ہی حال ہوگا نا۔ پھر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے جو تھوڑے بندے ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّعْيَ، اور وہ جو ان کی بستیاں تھیں نا، اور ان کی بستیوں کے درمیان برکت بھی رکھی گئی تھی، اور کھلے راستوں کے اوپر اور کئی بستیاں بنائی گئی۔ سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، چلو پھر ان منزلوں بنائی گئی اور دن رات سفر کرو اس کے اندر جیسے مرضی، بے خوف و خطر۔ وقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم وجعلنا احادیث ومزقناهم كل ممزق۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ، یہ جو سفر تو بڑے آسان ہے، یعنی یہاں مزہ نہیں آتا، یعنی جیسے ہمارا آج آپ دیکھیں موٹر وے دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی وہاں سے بنی ہوئی ہیں، کچھ فاصلے کے اوپر اسٹے کرنے کے لیے ایریاز بنے ہوئے ہیں، قیامت عام کی سہولتیں، ویسے ہی دیکھیں اس زمانے میں صدیوں پہلے انہوں نے یہ سارا بنایا۔ اب ان کو کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ کیسی بات ہے کہ سفر کا تو مزہ ہی نہیں آتا، بڑے آرام سے سفر ہو جاتا ہے، وہ سفر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی مشکلیں تنگیاں بھی ہوں۔ پتہ نہیں یہ کیا خیال تھے ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے لیے مسائل بنا دیے کہ، اور افسانے بن گئے، کہانیاں تتر بتر ہو کے رہ گئے، اور کثیر جو آبادیاں ان کی شاہراہوں کے اوپر ساری کی ساری دوسرے مقامات پہ چلی گئی، کچھ بھی نہ رہا ان کا۔ پیچھے کیا ریزن؟ ناشکری۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، یہ نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر بندے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرو، اگر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو اس کو صبر سے کام ہے، یہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ الظَّنَّ فَاتَّبَعَهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس کا انہوں نے تو ابلیس کی بات کو سچ کر دکھایا، لیکن ابلیس کا کوئی زور ان پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ ہم معلوم کریں کہ کون آخرت پہ ایمان لے کے آتا ہے اور کون اس میں شک میں پڑتا ہے. رب جو ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھتے پکارو نا ان کو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. اچھا، یہ جو اللہ کے علاوہ ہیں الہ جن کو تم سمجھتے ہو، پکار کے دیکھ لو ان کو. تو کیا یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں، زمین کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعامات ہیں، ان میں ذرا بھی اختیارات رکھتے ہیں؟ اور نہ ان سے ان کی اندر کوئی شرکت ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ کے پاس تو سفارش اس کی کام آئے گی جس کو اللہ خود اجازت دے. ٹھیک، اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتا کام کسی شخص کے لیے. دیکھیے عمومی طور پہ لوگوں کا خیال تھا کہ بت ہوتے ہیں صرف پتھر کی مورتی کے نام، یعنی مورتی پوجا، مورتی سامنے ہوگی تو پوجا کریں گے تو یہ شرک ہوگا کیونکہ بت سامنے ہے. لیکن نہیں، یاد رکھیں میری بات، صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر دے وہ آپ کا بت ہے اور وہ شرک ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ، اللہ کے حکم سے اس کا حکم زیادہ اہمیت کر جائے اختیار، تو وہی آپ کا بت ہوگا، وہی آپ کا شرک ہے. ہر بندے کے جو بت ہیں اس کو خوب پتہ ہے کہ میں کس کی پوجا کرتا ہوں، میں کون سی خواہش ہے میری، کون سا بندہ ہے جس کے حکم کو میں اہمیت دیتا ہوں اور رب کے حکم کو پیچھے کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ مورتی سامنے ہوگی تو بت پرستی ہوگی اور شرک ہوگا. یہ کہ وہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوا چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے، سینے میں تصویریں، یہ تصویریں جو سینے میں لگی ہوئی ہیں نا، یہ بت پرستی. یہ پھر جو ہم مورتی پوجا کرتے ہیں نا، یہ ان کی ہم کر رہے ہیں. کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں آپ کو، لیکن اندر میں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ. سب سے اللہ کہتا ہے کہ جسے شرک نہ کیا ہوگا اس کے اور تو شرک کے علاوہ میں سب گناہوں کو بخشوں گا سوائے شرک کے. اور جس نے شرک نہ کیا ہوگا چاہے جتنے زیادہ گناہ کیے ہوں تو میں اس کو معاف کر دوں گا. سب سے پہلی بات ہے کہ توحید کے اوپر کاربند رہنا ہی سب سے بڑی بات. توحید کے اوپر کاربند جو رہتا ہے اصل میں حق کے بندگی وہی جو ہے وہ کرتا ہے. یار دیکھیں، آنکھیں دو ہیں مگر ایک آتا ہے نظر. آنکھوں ہی سے سیکھ لیے توحید دل بنانا. ایک چیز ہے نا، رب ایک ہے، حکم اس کا ایک ہے. آنکھیں دو ہیں مگر ایک آتا ہے نظر، آنکھوں ہی سے سیکھ لیجئے یہ توحید دل بنانا. تو جو کسی کی سفارش اس کے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی مگر جس کو خود اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے جو دل ہیں ان کی گمراہٹ دور ہوگی تو قالوا ماذا قال رب، کہیں گے کہ رب نے کیا جواب دیا. قال الحق وهو العلی الکبیر. قل من یرزقکم من السماوات والارض. جب یعنی یہاں پہ اللہ کا جلال اور دہشت کا ذکر ہے. جب کوئی اللہ کے ہاں سفارش کی تم بات کرتے ہو، حالانکہ جب اللہ کی طرف کو حکم نازل ہوتا ہے نا تو اس کے مقرب فرشتے بھی تھر تھر کانپتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے آج سے پار مارتے ہیں. ایسی عبادت ہے جیسے زنجیر کو صاف پتھر پہ کھینچنے سے آتی. کہ جب ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا، دوسرا کہتا ہے جو بھی کہا حق کہا، سچ کہا. اللہ بزرگ برتر ہے. پھر آپ نے کہا شیطان زمین اور آسمان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتے ہیں تاکہ آسمانی خبریں چرائیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو کل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں کون نظر دیتا ہے، کہیں کہ اللہ. فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تو پھر دیکھو کہ ہم میں سے اور تم میں سے ایک فریق ہی ہدایت پہ کھلی گمراہی پہ ہے نا. تو کل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
آپ ان سے کہیں اگر ہم جرم کریں گے تو تم سے پاس پوچھ نہیں ہوگی، اور جو تم کچھ کر رہے ہو اس کی ہم سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ تو کل یجمع بیننا ربنا، جو ہمارا رب ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکٹھا کرنے والا ہے ہم کو، ثم یفتح بیننا بالحق، کہ جو ہمارا رب ہے ہم سب کے درمیان فیصلہ حق سے کرے گا، وَهُوَ الفتاح العلیم۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء، تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں مجھے وہ لوگ جو تم اللہ کا شریک بنا کر سے ملاتے ہو، کہ اللہ ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو آگے دو سوال پوچھے نا، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توسط سے مشرکین سے پوچھ رہا ہے، ہر زمانے کے مشرک سے۔ ایک سوال تو رزاقیت کا، اللہ کی رزاقیت کا، ایک اور رزق دینے والا، پھر خالقیت کا سوال ہے کہ کائنات کو بھی اور تم سب کو پیدا کرنے والا خالق جو ہے وہ رب ہے، تو عبادت کا پھر حق جو رزاق ہے، خالق ہے، اس کا حق ہے، وہ تم دوسروں کو پھر کیسے دے سکتے؟ تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت عمومی ہے اس کا ذکر ہے کہ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ نہیں جان رہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ نا قیامت کا دن۔ کل کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہ ان سے کہیں کہ جب یہ دن آئے گا، میعاد ختم ہو جائے گی، تو پھر نہ گھڑی آگے نہ پیچھے وقت نہیں جائے گا۔ اور وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، تو کہتے ہیں کہ یہ کافر کہ ہرگز نہیں ہے ایمان اس قرآن پہ لائیں گے، نہ اس سے پہلے جو کتاب تھے تورات۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، دیکھو گے جب ان کافروں کو کھڑے ہیں اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ زُبُورًا، اور اس وقت یرجع بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، آپس میں جب ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوں گے، یعنی قیامت حشر کا دن ہے اور اس وقت ظالم رب کے حضور کھڑے ہو کے کیا ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یقول الذین استضعفوا للذین استكبروا، اب یہ مکالمات ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مطیع اور مطاع لوگوں کے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پیروں اور مریدوں کی ہو رہی ہیں۔ کیا کہیں گے کہ جو کمزور تھے دنیا کے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذین استكبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری طرف ہدایت حاصل نہ کرو جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، بلکہ تم لوگ خود مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وجعلوا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اچھا اس وقت جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، ندامت اپنی چھپائیں گے، کہ کافروں کے گردنوں میں توق ڈال دیا جائے گا، اور ایسا ہی انہیں بدلہ ملے گا جیسے وہ کام دنیا میں کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به کافرون، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بستی میں کوئی بھی رسول بھیجا اس کے یہ کلاس نے یہی کہا کہ جو تم پیغام لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، کہتے تھے کہ ہم مال و اولاد میں تم سے بڑھ کے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ان سے کہیں رزق تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جس کو چاہے فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے کم کرتا ہے، لیکن اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ لیکن سعد بن سہل سعدی روایت کرتے ہیں کہ نعمتوں کی جو تقسیم ہوتی ہے لوگوں کے اعمال یا اعتقادات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، یا اللہ کے نبی سے حدیث روایت کرتے ہوئے سہل بن سعدی فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوضا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، تو ما سکا کافر منہا شربۃ ماء، تو اللہ کافروں کو یہاں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کی کوئی ورث رکھی ہی نہیں اپنے نزدیک. جیسے ایک حدیث میں ہم اور پڑھتے ہیں نا کہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک کان کٹا ہوا جب بکری کا بچہ پڑا تو صحابہ سے پوچھا کہ کون خریدے گا؟ انہوں نے کون خریدے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ مرا ہوا، اس کا کان بھی اس کا نہیں ہے اور پڑا بھی کوڑے کے اوپر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی کی دنیا اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کے نزدیک بھی دنیا کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں. اور مال و دولت کی جو فراوانی ہوتی ہے اللہ کی رضا کی دلیل ہرگز نہیں ہوتی. نعمتوں کا ملنا، نعمتوں کا چھن جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے، یہ امتحان ہے. وما اموالکم ولا اولادکم، نہ مالیں اور نہ اولاد، بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. کہ یہ مال اولاد ایسی چیز نہیں کہ اللہ کے یہاں مقرب انسان بن جائے. ٹھیک، اور جو ہاں مقرب بننے والا کون ہے؟ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وہ مقرب بنے گا. اور یہی لوگ ہیں جن کو اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے. یہی صورت اثر بھی ہماری تائید کرتی ہے نا کہ ٹوٹل لاس ہے، ان الانسان لفی خسر، ٹوٹل لاس ہے انسان کے لیے، مگر من آمن وعمل صالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے نا. تو والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. اب تو عبادات کا بھی حساب دیکھیں، جس کے چاہتے ہیں اللہ رزق فراہ کرتا ہے اور جس کے چاہتا ہے کام کر دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے. اب ساری دیکھیں عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا حج کے بدلے میں یہ دوں گا، نیکی کا یہ ہے، نماز کا یہ ہے، روزے کا یہ ہے، زکوٰۃ کا. لیکن روزے کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ اس کی جزا ہی محفوظ ہو اس کی جزا. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا، کہ اللہ تو پاک ہے، ہمارا سرپرست ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بمؤمنون، یہ لوگ جنوں کو پوجتے تھے اور اکثر انہی پہ ایمان رکھتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اور آج کے دن کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھنے والا. ظالموں سے کہا جائے گا کہ بھڑکتی عذاب آگ کا مزہ چکھ لو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ. یعنی حضرت اسماعیل سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک 3000 سال کا عرصہ ہے. یعنی شعیب علیہ السلام عرب کے علاقے میں 2000 پہلے آئے تھے اور اسماعیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3000 سال کا وقفہ ہے انبیاء کے بھیجنے کے حساب سے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ. میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرتا ہوں اس بات کی، ان سے کہیں کہ تم دو مل کر اکیلے کے لیے بھی سوچ لو. ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، تمہارے رسول کے ساتھ کوئی جنون نہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، مگر یہ تو ایک ڈرانے والے ہیں سخت عذاب سے جو تمہیں آنے والا ہے. یہ رسول کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ جب آلریڈی ہی پورے کمیونٹی کے اندر، عرب کے اندر یہ ایک متحر صادق اور امین انسان ہے، اور ان کی دانش مندی کے چرچے یہ تھے کہ حجر اسود کو جب نصب کرنے کا معاملہ تھا تو کس طرح دانش مندی کے ساتھ انہوں نے سارے قبیلوں کو ایک ایک اس کا کونا پکڑایا، چادر کا بیچ میں حجر رکھ کے خود نصب کر دیا. تو ان کی تو آلریڈی ہی اتنی دانش مندی کی دلیل ہے. تو کل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہتے تھے کہیں ان سے کہ اگر کوئی میں مانگتا ہوں تم سے کوئی اس کا معاوضہ تبلیغ کا تو اپنے پاس رکھو. ان اجریہ الا علی اللہ، اجر تو میرا اللہ کے پاس ہے. وہو علی کل شیء شہید. قل کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدل الباطل وما یعید. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ باطل جو ہے وہ اس نے نہ پہلی دفعہ کچھ پیدا کیا ہے نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا،
اور حق جو ہے وہ آ گیا ہے. قل ان زللت فانما اذل ونفسی، اگر میں راہ سے بھولا ہوا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ السَّمِيعُ الْقَرِيبُ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے یقیناً سننے والا اور قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، جب دیکھیں گے حالات آ گئی قیامت اور گھبرا گئے ہیں وہ بچ نہ سکیں گے اور قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. یعنی فضل اکبر، یعنی اتنا بڑا سانحہ ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جب ہوگا معاملہ تو کہاں یہ بھاگیں گے، پکڑے جائیں گے. وقالوا آمنا بھی کہیں گے ہم ایمان لائے. وان لهم التناوش من مکان بعید، اور اس وقت ایمان کا لانا اس دور کے مقام سے انہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا. وقد کفروا به، اس سے پہلے وہ انکار کر چکے دنیا میں. یعنی آخرت میں کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آئے، تو آخرت تو ایمان لانے کی جگہ نہیں ہے، آخرت تو ریوارڈ والی جگہ ہے، جزا کی جگہ ہے نا. تو دنیا تھی ایمان لانے والی جگہ، اس سے پہلے دنیا میں وہ انکار کر چکے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب یہاں پہ یہ لمبی چھوڑ رہے ہیں باتیں، یہ ہم ایمان لے آئیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، اور آ جائے گا ان کے درمیان پردہ، ان کے بھی اور ان کے جو نعمتیں ہیں جنت کی، یعنی جنت کی نعمتوں کے درمیان اور ان کافروں کے درمیان پردہ آ جائے گا. کما فعل باشیائہم، جیسے کہ ان سے پہلے ہم جنسوں سے سلوک ہوا. انہم کانوا فی شک مریب، اور یہ بھی شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سورۃ الفاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ذات جو ہے فاطر ہے، پھاڑنے والی. فاطر لفظ فارتا، فاتحہ، فصلہ، فطر، یہ سب کا مطلب کیا؟ توڑنا، پھاڑنا، کھولنا. ٹھیک، یہ خالق الاسباح، صبح کا جو رب ہے صبح کو کھولتا ہے، پھاڑ کے لے کے آتا ہے رات کی طریقوں سے. تو فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، یہ جو صورت ہے فاطر، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور حمد و ثنا سے ہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہم خالقیت کے بارے میں سب یہاں پہ سارا پڑھنے لگے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بنانے والا، اس کے دو دو تین تین چار چار بازو ہیں، جیسی ساخت چاہتا ہے مخلوق کی وہ بناتا ہے، اس میں اتنا اضافہ وہ کرتا ہے. اب جب جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی کیا ہے 600 ان کے پار تھے، پورے افق پہ وہ چھائے ہوئے تھے. اب آصف برقیہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے سورۃ نمل کے اندر، تو سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا، پلک جھپکنے پہ تخت لے آیا. وہاں پہ جتنی فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جتنے اس کے فرائض ہوتے ہیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو وسعت بھی دیتے ہیں اور صورت بھی دیتے ہیں اور پروگی رفتار بھی دے دیتے ہیں. پر جتنے 2 2 بنائے، 3 3 بنائے، 4 4، طیارہ دیکھیں نا آپ، جتنا زیادہ تیز رفتار طیارہ ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ خصوصیت رکھی جائیں گی، کوالٹیز اس کی ویسی ہوں گی. ایسی فرشتوں کا معاملہ ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اب اللہ چاہے تمام لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند کرنے والا نہیں، جسے بند کرے تھے جو کھولنے والا نہیں. جیسے حضرت خضر اور موسیٰ کا جب وہ سفر کر رہے ہیں دریا کے، دیکھے چڑیا پانی لے رہی ہے تو وہ کہیں تمہارا اور ہمارا علم، چڑیا نے چونچ میں پانی اتنا ہے ہمارا علم، اور اتنی وسعت ہے اس کے اندر. ٹھیک، دنیا کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بند نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کی مخلوقات اکٹھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو روک نہیں سکتے اور کھول نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کے اندر رکھی ہے سارے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. اے لوگوں، یاد کرو اپنے رب کے اس احسان کو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین تمہیں رزق دے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کہاں تم دھوکہ کھاتے ہو. فَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ. یہاں پر دوبارہ ہم پڑھتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں تمہیں نہ ڈالے.
اور نہ تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکے میں ڈالے. شیطان کا نام ہے الغرور الکفور. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تمہیں کس چیز نے رب کے بارے میں دھوکہ ڈالا؟ تمہیں نعمتوں کی آسائشوں کی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بارش کر دی تمہیں دھوکہ پڑ گیا کہ میں اللہ کا کتنا پسندیدہ بندہ. ٹھیک، ہرگز نہیں. نعمتوں کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے. اور یہاں پہ شیطان کا کیا حربہ ہے کہ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، وہ تو تمہیں معاف کر دیں. اور سارا وقت جو پھر انسانوں کا پھر جو ہے وہ جو لگا دیتا ہے دھوکے کے اندر ہی کہ نہیں نہیں یہ اور بھی کام ہے، یہ کر لو، یہ ضروری تھا، یہ ذرا عمر ہو جائے گی، پھر اب نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، پھر ہم قرآن تھوڑا سا اور وقت گزر جائے، نہیں آج نہیں کروں، کل کروں گا، کل نہیں کروں گا، پرسوں. یہ دھوکہ دیتا دیتا شیطان جو انسان کو قبر کے سرحانے آ کے لے جاتا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ. ان کاموں میں مگن رہتا ہے انسان، اور قبر کی جو ہوتی ہے جو سامنے تصویر انسان کی آ جاتی ہے. ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے باز سے بچائے اور اپنا دین اور اس کا جو فہم ہے اس کو عطا فرمائے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دشمن سمجھو اس شیطان کو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. یہ پکارتا ہے تمہیں اس لیے تم دوزخی بن جاؤ. الذین کفروا لهم عذاب شدید. جو لوگ کافر کو انہیں سخت عذاب ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا. اور جس کے لیے اللہ نے برا عمل کو شمع بنا دیا اس کو اچھا سمجھے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیہم حسنات. تو پیارے نبی آپ ان کی گمراہیوں کے اوپر حسرت نہ کریں. ان اللہ علیم بما یصنعون. جو یہ کرتے ہیں اللہ خوب ان کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں ان کے کاموں کے اوپر کہ اللہ ہر ایک کام کو خوب جاننے والا ہے. جو مرضی آپ اللہ تعالیٰ کے دلیل لگاتے جائیں، نہیں ایسا نہیں تو ایسا تھا. اللہ کو پتا ہے کہ ان کے کاموں کے پیچھے کیا نیت کار فرما ہے، کیا سوچ کار، کس طرح شیطان نے ان کو اپنے دھوکے کے اندر لپیٹا ہوا ہے اور کس طرح یہ زندگی گزارے. تو اللہ کے نبی آپ بھی ان کے اوپر حسرت نہ کریں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے. قرآن میں 99 کے قریب آیات ہیں جو پیارے نبی کی اسی کیفیت کے کوڑن کو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ کوڑن ہمیں بھی مطلوب ہے نا، کہ ہمیں بھی مطلوب ہونا چاہیے کہ وہ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہا، وہ نماز کی طرف کیوں نہیں آ رہا. تو یہ کوڑن ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير السحابا فسقناه الى بلد میت. اللہ وہ ذات ہے جو بیچتی ہے ہواؤں کو، اور ہوائیں بادلیں اٹھاتی ہیں اور یہ پھر چلاتی ہے ایسی زمین کو جو میت ہے. فاحیینا بالارض. پھر زمین جو ہوتی ہے کھل اٹھتی ہے، زندہ ہوتی ہے بعد موتها کذالک النشور. تو من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو الیبور. اب یہاں پہ معیار تقوی بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کا جو معیار ہے اور عزت جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. اور یہ جو کفار مکہ تھے ان کو عزت ملی تھی حرم کی وجہ سے. اور اب یہاں پہ تقوی کے معیار کو پاکیزہ کلمات اور عمل صالحہ کے ساتھ یہاں منطبق کیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ کلمات جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ کہہ دیا، تو کلمے والی زندگی بھی بنانی پڑے گی. کلمے پڑھتے رہو، وظیفے پڑھتے رہو، تسبیح پہ تسبیح کرتے رہو. یہ کلمات آپ کے اوپر چڑھ ہی نہیں سکتے جب تک ان کلمات کے مطابق زندگی نہ گزارا ہو. ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں کے اوپر، اور نیتوں کا دار و مدار عقائد کی صحیح درستگی کے اوپر ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو زندگی بھی کلمے والی ہوگی تو کلمہ طیبہ کا اوپر چڑھے گا، ورنہ رستے میں یہ جو ہے وہ پھرتا رہے گا. اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، دعا ہے، آخرت کے متعلق عقائد ہیں، سارے جو ٹھوس عقائد ہیں. یہ جو کلمات ہیں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اللہ نے کہا چڑھتے ہیں میری طرف، یہ واقع چڑھتے ہیں، مگر شرط کیا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کے لانچر جو ہونا چاہیے. لانچر کون سا ہے؟ یہ راکٹس ہیں، لانچر اعمال صالحہ کا ہے. اعمال صالحہ ہو کہ ان کے مطابق زندگی آپ کے اعمال، ان کلمات کے مطابق، اعمال کے مطابق یہ زندگی آپ کی بن جائے گی، تو پھر یہ کلمات کو افعال کی تائید حاصل ہوگی تو پھر آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے یہ مقبول ہوں گے. اور جو لوگ ہوتے ہیں بری چالیں چلنے والے ہیں، چالیں ان کے اوپر ہی پڑتے ہیں.
ابو لہب نے گھڑا بنایا رات کو اور اس کے اندر اس نے خوب کوڑا لگا دیا، کانٹے بچھا دیے کہ پیارے نبی آئیں گے گزریں گے. اللہ کی قدرت سے رستہ خود ہی بھول کے خود جا پڑا اس کے اندر. ٹھیک ہے، جو برے کام کرتا ہے وہ برے کاموں کے وبال اس کے اوپر ہی پڑتے ہیں، بری چالیں چلنے والوں کے اوپر ہی پڑتی ہیں. تو اس لیے دعا ہمیشہ پڑھیں، اللہم انی نعوذ بک من نحورہم، اے اللہ میں ان کی چالوں سے تیری پناہ میں آتا. اللہم انی نعوذ بک من نحورہم و یاد مجھے آئی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا اپنی کثرت سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بری چال کرنے والوں کو، حسد کرنے والوں کو، بری نظر والوں کو، بری فکر والوں کو ان کی چالیں اور جو آپ کے لیے سوچتے ہیں ان کے اوپر ہی ڈال دیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اذکار. جتنے اذکار کی زیرہ جتنی موٹی ہوگی، نظر اور حسد کا تیر چلنے جب چلے گا تو واپس پلٹ کے ان کے اوپر آئے گا. سب سے پہلی بات ہے اپنی زیرہ کو مضبوط بنائیں. تو اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. اللہ نے پیدا کیا ہے تو مٹی سے، پھر نطفہ، پھر جوڑے اور مادہ کوئی حاملہ ہوتی ہے تو بچہ جلدی. اللہ سب جان رہا ہوتا ہے. یہ عمر، رزق، تقدیر، موت ماں کے پیٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں. کوئی بڑی عمر والا مرے یا چھوٹی عمر والا بچہ تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب کے اندر. یہ جو رحم کے اندر تغیرات ہوتے ہیں، کون سا جو سیل کہاں جا کے لگ رہا ہے ہمیں پتہ تو نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بچہ پورا بن رہا ہے یا بچہ ادھورا بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کے لامحدود اور ہر چیز سے مکمل تصرف کی آئے. وما یستوی البحران، دونوں طرح کے دریا برابر نہیں ہوتے. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا فتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون. اب دو سمندر بھی برابر ہی، ایک کا پانی میٹھا، پیاس بجھانے والا، خوشگوار، اسے کھاری، چھاتی جلانے والا. یعنی ایک سمندری پانی ہے، ایک دریائی پانی ہے. دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، زیور بھی نکالتے اور پہنتے بھی ہو. اور سمندر کے اندر دیکھو کشتیاں کس طرح چلتی ہیں، پانی کو چیرتی پھاڑتی، تاکہ تمہیں سفر بھی ایسے جو اللہ کے رزق کے تلاش کے لیے نکلتے ہو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. قطمیر ہوتی ہے جو کھجور کی گٹلی کے اندر باریک سا دھاگا، آج کل دیکھا ہوگا نا آپ نے غور کیجیے گا، تو قطمیر کہتے ہیں. قطمیر بھی نہیں بنا سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر پکارو تم انہیں تو پکار بھی نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تم سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت میں تمہارے شرک کا انکار کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تو یہ اللہ خبیر کے علاوہ کوئی آپ کو یہ صحیح خبر نہیں بتا سکتا. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے نا، علیم و بذات الصدور ہے، یعلم ما تبدون و ما تکتمون ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی علم کے کتنے زیادہ اسپیکٹس ہیں جو بتایا گیا ہے. خبیر وہ ذات جو موجود، گزشتہ، آنے والے حالات یعنی ماضی، حال، مستقبل، ہر طرح کا علم رکھنے پہ، اس کا ادراک کرنے کے اوپر حاوی ہو. ٹھیک ہے، طریق نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم اللہ تیرے محتاج ہیں، ہر طرح سے ہم تمہارے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی، اللہ غنی اور بے نیاز ہے، حمید ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، جس سب چاہے سب کو لے جائے اور نئی خلقت لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اٹھانے والا. وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، اگر کوئی اٹھائے بوجھ سے لدا ہوا شخص دوسرے کو تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ حصہ بھی نہ اٹھائے گا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار نہ ہو. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة، آپ تو ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر، جو نیکی اختیار کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے اور سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے،
دیکھیے برے کام کا وبال بھی اپنے اوپر پڑتا ہے، نیکی کا اجر بھی انسان نے اپنے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں نا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اپنی جان اپنا آگا اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، نہ دو ہیں زندہ مردے برابر ہیں. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، اور تو آپ کو سنا سکتے ہیں ان لوگوں جو قبر، آپ سنا نہیں سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں. آپ کا منصب صرف ڈرانا. ان انت الا نذیر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ جب قبروں میں جو پڑا انسان ہے اللہ کے اذن سے سن سکتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں سن سکتا ہے نا. پھر اس کے بعد یاد دیکھیں جو اب جو کلیب بدر کا جو کنواں تھا وہاں جو گرے ہیں کافر سردار، تو آپ کو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ان کو سماعت اس ٹائم عطا کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. یہ وقت کیوں تھا کہ مردوں کو زجر تشبیہ کرنے کے لیے، ذلیل اور بدلہ کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے سماعت جو تھی ان میں لٹائی گئی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تو آپ سچن سچا دین دے کے بھیجے گئے ہیں بشارت اور ڈرانے والے، اور کوئی امت بھی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلائے گئے. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين، اور ان کے پاس دلائل بھی آئے، صحیح پر روشنی بھی آئی. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر پکڑا ہم نے ان لوگوں کو، دیکھو میری گرفت کیسی ہوئی. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها من الجبال جدد بيض، اور پہاڑوں میں سے دیکھ لیں آپ مختلف رنگوں کے ہیں، کچھ سفید ہیں، وحمر ہیں ریڈ، مختلف ان کے رنگ ہیں. وغرابی بسود، اور کچھ سیاہ کالے. غراب کہتے ہیں کوے کو، تو غرابی کالے سیاہ، جو اسود سود کہتے ہیں کالا. اسود اس کی جب ہے نا جو حجر اسود کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کے پتھر جو ہے سفید رنگ کا تھا جو کالا ہو چکے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ، اب لوگوں کے دیکھنے رنگ، انسانوں جانوروں مویشیوں کے مختلف رنگ کدار اسی طرح. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں ادراک ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے. ان اللہ عزیز غفور. ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، اور یہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہیں کھلا چھپا، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. یعنی ہمیشہ جو بزنس کا اصول ہے نا کہ جتنا آپ انویسٹ کریں گے اتنا پھر آپ کو پانا بھی چاہیے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بزنس ہے نا اس میں کوئی خسارہ نہیں، اس میں بڑھوتی ہی بڑھوتی ہے. قدردانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ایسی تجارت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک کرو تو میں تمہیں اس کا بڑا منافع دینے والا ہوں. لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ دیتا ہے پورا اجر مہربانی سے اور بھی زیادہ، وہ قدردان اور معاف کرنے والا ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ جو ہے چنتا ہے اپنے بندوں کو، کتاب بھیجتا ہے، اور وہی کتاب کی وہی آپ کی طرف اللہ کے نے کی، آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصدیق کرتی ہے قرآن پہلے جو آتے ہیں پہلی کتابوں ان کی بھی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے وارث بنایا ان کو ایسی کتاب کا، اور پھر چنا اس وراثت کے لیے ہمارے بندوں میں سے، اور کوئی تو تھا ظلم کرنے والا، کوئی میانہ رو، کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں آگے نکلنے والا، اور کچھ اللہ کے حکموں کے سے زیادہ جو حکم آئے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے جو ہے نیکیاں کرنے والا. ذالک هو الفضل الکبیر. اب اعمال کے لحاظ سے لوگوں کی تقسیم یہاں بتا دی گئی ہے. ایک وہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کے اوپر، اللہ کے باغی بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، یعنی کتاب و سنت کی اتباع کے دائی ہیں. جیسے ہم نے اخنف بن قیس کا معاملہ پڑھا ہے نا، خالد عمر صالح واخر سیئہ،
ملے جلے عمل کرتے ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا گروہ ایسا ہے جو نیک امال کرتا ہے، کبھی کبھار سے گناہ بھی درمیانے درجے کے لوگ. اور ایک وہ گروہ ہے جو ہر نیکی کے کام سے لپکتے ہیں اور ان کی یہی توجہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گروہوں میں شامل کرے جو نیکیوں کی طرف لپک کے جائے. تو ایسے لوگوں کا انعام ہے عدن در جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. یہ جو جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ٹھیک ہے. جنتیوں کا یہ حص ہوگا نا ترانہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. جب اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ نیک کام کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الذین احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اور جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا جہاں پہ کوئی مشقت نہ تکان ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس میں جہنم کی آگ ہے، نہ اس میں جئیں گے نہ مریں گے، نہ عذاب ان کا ہلکا ہوگا، نہ شکروں کی یہ سزا ہے. وہم یسترخون فی چیخیں گے وہاں پہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اللہ ہمیں نکال یہاں سے اور کہ ہم ایسے کام کریں جو پہلے دنیا میں نہیں کرتے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر. اب یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر لیتا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی اللہ کا نبی بھی آیا تھا. فذوقوا چکھو وما للظالمین من نصیر. تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لیکن نذیر کون ہوتے ہیں؟ نذیر ہوتے ہیں ڈرانے والے. یہ کہتے ہیں مفتی رشید احمد کہتے ہیں کہ جب 40 سال کی انسان کی عمر ہو جائے اور پھر جب بچوں کے بچے آنے شروع ہو جائیں اور جب امراض جو ہیں اوپر تلے آنا شروع، سمجھے کہ آپ کے نذیر آ گئے، ڈرانے والے آ گئے کہ اب آپ کا دنیا میں ٹائم جو ہے وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا. اچھا اگر ہم خود اختصابی کریں اس آیت کی روشنی میں کہ ایک انسان کی اوسط عمر ہوتی ہے 60-70 سال. ٹھیک ہے. 60 سال میں سے 15 سال تو لگائیں بچپن. یومیہ اگر 8 گھنٹے بندہ سوتا ہے تو 20 سال کا سونا کا ٹائم. پھر یومیہ اگر 8 گھنٹے کا کام ہے تو یہ 20 سال کے کام. تو اگر دن میں 2 مرتبہ کھانا انسان کھائے، 1.5 گھنٹہ کھانے میں، آدھا گھنٹہ لگائیں، آدھا گھنٹہ کھانا کھایا، آدھا گھنٹہ قضائے حاجت کی، مجموعی طور پہ 3 سال بن گئے انسان کے. پھر اس کے بعد باقی اگر اخبار، سوشل میڈیا یا کھیل کود یا لغویات میں ٹائم گزارا اگر شامل نہ بھی ہونا، کہ اگر یہ جو ٹائم جو ہماری یہ سب سے بڑے چور ہیں ہمارے وقت کے، اخبار بھی، سوشل کود، باقی جو گیمز ہیں، یہ باقی جو بیکار کام ہے، اگر یہ شامل نہ بھی کریں ہم تو بچپن، کھانے پینے، سونے جاگنے اور ان کاموں میں تقریباً مجموعی طور پر 58 سال خرچ ہوتے ہیں. 58 سال. 60 سال کی عمر باقی 2 سال بچ گئے. اب پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض نماز یا دیگر عبادات کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے تو 24 گھنٹے کی زندگی میں عبادت یہ نہیں کہ آپ بلکہ آپ کھانے پینے، سونے جاگنے، کاروبار، ملازمت میں بھی اپنے آپ کو اگر شریعت کے احکام کا پابند نہیں سمجھتے تو پھر جب اللہ قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ عمر کن کاموں میں خرچ کر کے ہے تو اس کا پھر کیا جواب دیں گے. یہ اختصار تو ہر بندے کو کرنا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ جو امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کرے 4 طریقوں سے. پہلا کیا ہے؟ محاسبہ، مراقبہ، پھر محاسبہ، پھر اس کے بعد بندہ مشارطہ کرے، پھر اس کے بعد مواخذہ کرے اپنا. یہ 4 طریقے ہیں نفس کو سدھارنے کے لیے اور اپنے وقت کی چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے. اس سارے دن کے اندر میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ برباد ہوا وہ شخص جس کا آج جو ہے اس کے کل سے بہتر نہ ہو. تو کیا ہم سوچے سمجھے بغیر زندگی گزاریں؟ دن چڑھتا ہے، رات ہوتی ہے، عمر بھی تمام ہوتی ہے، کہ ایسی زندگی ہماری گزری؟ سوچنا تو پڑے گا نا. اگر 40 50 60 برس زندگی کے مل گئے تو اللہ کی حجت تو مکمل ہو گئی ہے. اب یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ ہم نے اس وقت کا استعمال کیا
کیا کیا جا کے جواب دینا، بغیر مقصد کی زندگی گزر رہی ہے، کل انعام جیسے جانور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے بس ختم۔ تو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر، ولا یزید الکافر کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافر کفرهم الا خسارہ، اور کافروں کا کفر اللہ کے ہاں غضب اور بڑھاتا ہے اور ان کا خسارہ بڑھاتا ہے۔ کل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم علی بینۃ منہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ تو آپ کافروں سے کہیں کہ اپنے شریکوں کو دیکھو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کو بتائیں مجھے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا، یا آسمان میں کوئی شراکت ہے ان کی، یا کوئی تقریر دی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے حصہ دار ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں، والا ان زالتا، اگر وہ صرف جائیں تو ان امسکہ من احد من بعد، تو کوئی بھی ان کو اپنی جگہ پہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا واقسم باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونوا اہدی من احدی الامم، قسمیں کھاتے ہیں آپ کے پاس آ کے اللہ کی کڑی کہ اگر کوئی آتا پیغمبر تو ہم بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فلما جاءہم، جب آگے نذیر، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہم میں ہوتا، یعنی جب یہود کی بگڑی ہوئی حالت دیکھتے نصارہ کی تو کہتے ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم تم سے بڑے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن جب آ گیا نذیر، فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، پھر یہ نفرت میں بڑھ گئے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء، انہوں نے زمین کے اندر بڑا بن کے رہنا اور بری چالیں کرنا تھی، وہی کرتے رہے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور بری چالیں تو چال برے کرنے والے پہ جا پڑتی ہیں۔ الا باہلہ وهل ينظرون الا سنۃ الاولین، اور یہ کیا منتظر ہیں، اللہ کی سنت کا انتظار کرتے ہیں جیسے پہلے لوگوں میں تھی۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ کوئی تغیر آتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا ولا یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان اللہ کان بعبادہ بصیرا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ چھوڑے، وہ تو ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقرر وقت تک۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو دیکھ رہا ہے خوب نپٹ لیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یاسین ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو پورا پڑھیں گے۔ آج ہماری یہ مکمل کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی، تفسیر اس کی کافی ساری ہے، تو انشاءاللہ کل 10 منٹ پہلے کلاس شروع کروں گی تو پوری یاسین جو ہے ہم شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی اسپیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج پڑھتے تو اس کو تھوڑا ٹکڑا پڑا جاتا ہے اس کا، تو میں چاہتی تھی کہ اس کو ہم پورے کا پورا ایک ہی سٹنگ میں اس کو ایک ہی اسپیل میں اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو میری بات نہ کوئی پریشان نہیں کرے گی، انشاءاللہ ہم اس کو کل سے ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے بیٹھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھیں اس کو ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمانے پہ قادر ہیں، اور ہمت دینے پہ بھی اللہ ہی قادر ہیں۔